غوثیات، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، آنکھیں عین صاد، کاف ہاں یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، کفر کا ماحول تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لمعہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت یتیمیہ پلاسری کے سالانہ اجلاس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ نظر الدین شاہ صاحب اکبری کو اور ان کے رفقا کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ اس مبارک موقع پر کثیر تعداد میں علماء کرام کی ایک جماعت اور سادات کرام بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ حضرت پیر سید فاروق باپو صاحب ایک طرف ہیں، حضرت علامہ امین باپو اکبری صاحب ایک طرف ہیں، اور بھی جمی سادات جن کے نام میں جانتا ہوں بعض کے نام نہیں جانتا۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، ان علماء اور سادات کا صدقہ ہمیں عطا فرمائیں۔ کچھ دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید پر کہ آپ میری باتوں پر غور فرمائیں گے۔ ملک ہندوستان میں جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اور دانشور اپنی دور اندیش نگاہوں سے جن حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہونا کیا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہر ایک اسلامی اسکالر ہو یا دنیا کا کوئی دانشور ہو، وہ یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ اسلام ہمیں خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ محسوس بھی کر رہے ہیں انہیں اسلام خطرے میں لگتا ہے، لیکن ہر مسلمان کوئی کم یا کوئی زیادہ فکر کر رہا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام کو کیسے بچایا جائے۔
اور اسلام کی حفاظت کیسے کی جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسلم امہ جو اس وقت اپنی عزت اور آبرو کا تحفظ چاہتی ہے تو دنیا کی قوموں کے درمیان ہم عزت کیسے حاصل کریں. یہ دو سوال اہم ہیں اور اس کا جواب ہمیں اسی محفل میں تلاش کرنا ہے. ایک تو مسلم امہ کی عزت اور دوسرا اسلام کو تحفظ. اچھی طرح یاد رکھیے کہ قرآن ہمیں ضابطۂ حیات، انداز زندگی، ذوق بندگی، طریقہ عبادت، زندگی گزارنے کا سلیقہ، حتیٰ کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو چلنے سے لے کر بیٹھنے تک، بیٹھنے سے لے کر انداز تجارت تک، انداز تجارت سے لے کر ازدواجی زندگی تک، ازدواجی زندگی سے لے کر نکاح تک، نکاح سے لے کر موت کے آداب تک، موت کے بعد کے حالات تک، حشر و نشر تک، سب کے سب ضابطۂ حیات اور قانون عطا کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہم سوچتے ہیں ہمیں عزت ملے گی کیسے، ہمیں وقار ملے گا کیسے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کثرت سے نفل عبادت کرو، دنیا میں معزز ہو جاؤ گے. مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا ہم پہلے دن دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر ایک ذات ہے جس نے کوئی عبادت ہی نہیں کی. ابھی تک اس نے کوئی عبادت نہیں کی، نہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، نہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہا، نہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا، نہ ایک مرتبہ کی نماز پڑھی، نہ ایک دن کا روزہ رکھا. ابھی وہ وجود ناز پیدا ہی ہوا، حالانکہ وہ وجود معصوم ہے جس کو خدا نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا. اور پیدا کرنے کے بعد ہزاروں سال کے عابدوں کو، ہزاروں سال کے زاہدوں کو، ہزاروں سال کے عبادت گزاروں کو اس کے سامنے کھڑا کیا، اس کے سامنے گویا کے رکھا. اور اس کے بعد وہ لوگ، وہ وجود، وہ نفوس، اللہ اکبر، وہ بھی معصوم تھے لیکن عبادت گزار تھے. وہ پرہیزگار لوگ، اللہ اکبر، جنہیں ہم ملائکہ کہتے ہیں، انہوں نے اس معصوم وجود کی پیدائش کے موقع پر ایک بات کہی تھی کہ تو زمین پر خلیفہ اور نائب اس کو بنائے گا جو زمین پہ جا کر فساد بپا کرے گا، جو زمین پہ جا کر خون ریزی کرے گا، جو زمین پہ جا کر اللہ اکبر نظام زمین کو درہم برہم کرے گا. تو اس وقت قدرت کی طرف سے جواب آیا تھا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کا راز یہ تھا کہ وہ لوگ یزید کی خون ریزیوں کو دیکھ رہے تھے، قدرت حسین کی قربانیوں کو دیکھ رہی تھی، وہ لوگ ابو جہل کے جہل کو دیکھ رہے تھے، قدرت محبوب کے علم اور تقوی کو دیکھ رہی تھی، وہ لوگ فرعون کی بدترینی اور اس کی بد اخلاقیوں کو دیکھ رہے تھے، قدرت موسیٰ کے کردار پر نظر رکھے ہوئے تھی، وہ لوگ نمرود کی گندگیوں کو دیکھ رہے تھے، قدرت ابراہیم کی خلت کو دیکھ رہی تھی، وہ لوگ اللہ اکبر بخت نصر کے پاپ کو دیکھ رہے تھے، قدرت سلیمان کے کردار کو دیکھ رہی تھی. اللہ اکبر، قدرت جو ہے، قدرت کی نگاہ اپنے محبوب بندوں کے کردار پر تھی. اسی لیے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہاری نگاہ کے اندر پاپ کرنے والوں کے پاپ ہے، لیکن میری نگاہ میں یہ بلند کردار لوگوں کا کردار ہے. لیکن یہ بات کہہ دی گئی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لیکن اللہ اکبر، جب قدرت نے اپنے خلیفہ کی عظمت کو ان کے سامنے بے نقاب کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ نے جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے ثم اردہم علی الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کے سامنے اشیاء کو پیش کیا اور اللہ رب العزت نے پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ، ان کے نام بتاؤ، تم اگر اپنے اس قول میں سچے ہو. کس قول میں؟ جو قول انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہم تیری تسبیح اور تحلیل نہیں کرتے، ہم تیری پاکی بیان نہیں کرتے، اور ہمارے ہوتے ہوئے ایک ایسے بندے کو تو خلیفہ بنائے گا جسے انسان کہتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے وہ خلیفہ انسان بنے گا جو زمین پہ جا کے خون ریزی کرے گا.
تو اللہ نے فرمایا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ ان کے نام پیش کرو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ملائکہ نے، ان بندوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ مولا ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے مگر اتنا کہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا، اور بے شک تو پاک ہے اور تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ لیکن اسی محفل میں جب قدرت نے فرشتوں کے سامنے اسما کے علوم پیش کیے، اسما کی ذات پیش کی، اسما پیش کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں پیش کی، اشیاء پیش کی اور اس کے اسما پوچھے، تو فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کر کے خدا کی پاکی بیان کر دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو انہی اشیاء کے علوم عطا فرمائے، اور اللہ نے علم الاشیاء ان کو عطا فرما کر پھر آدم سے کہا آدم تم بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے چونکہ آدم کو علم دیا، ابھی آدم نے کوئی عبادت نہیں کی، ابھی آدم نے کوئی ریاضت نہیں کی، ابھی آدم نے کوئی تسبیح و تحلیل نہیں کی، لیکن علم کی بنیاد پر حضرت آدم نے ان اشیاء کے نام بھی بتائے اور ان کا استعمال بھی بتا دیا۔ یہاں تک مفسرین نے لکھا دنیا کے اندر پہلی چیز سے لے کر آخری چیز تک جتنی پیدا ہونے والی تھی سب ان کے نام بھی بتائے، ان کے کام بھی بتائے۔ اس علم پر جب فرشتے متاثر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم کے سامنے جھک جاؤ، آدم کو سجدہ کرو۔ آپ اندازہ کریں گویا کہ پہلے دن ہمیں اس درس دیا جا رہا ہے، ہزاروں سال کے عابدوں کو پہلے دن کے عالم کے سامنے جھکایا جا رہا ہے، اور ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے اگر قوموں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، علم کی طرف بڑھو۔ اور آدم علیہ السلام کو علم کون سا دیا؟ علم الاسماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کے اسماء کا علم عطا فرمایا، اور اب یہاں پر گویا کہ جو مفسرین لکھ رہے ہیں کہ پہلی چیز کے پیدا ہونے سے لے کر آخری چیز، اب اگر اس کی تشریح کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں گویا کہ سوئی بھی موجود رہی ہوگی، آپ کا موبائل بھی، اللہ اکبر، اور قیامت تک جو چیزیں ایجاد ہونے والی ہے پتہ نہیں، وہ سب آدم علیہ السلام نے نام بھی بتائے، کام بھی بتائے، فرشتے ان کے سامنے جھک گئے۔ گویا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہر چیز کا علم حاصل کرنا ہے، تمہیں ہر فن کو حاصل کرنا ہے، تمہیں ہر طرف جو ہے اللہ اکبر پیش رفت کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا اگر لوگوں کے درمیان، قوموں کے درمیان عزت چاہتے ہو، قوموں کے درمیان عظمت چاہتے ہو تو علم کی طرف قدم بڑھاؤ۔ اور یاد رکھنا فرشتوں کو قدرت نے زبردستی نہیں جھکایا، اللہ اکبر، اگر قدرت کو جھکانا ہی تھا آدم کے سامنے تو حضرت آدم سے سوال کرنے سے پہلے بھی تو جھکایا جا سکتا تھا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے علم کا اظہار کیا، اس کے بعد فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا، پہلے فرشتوں کو لاجواب کیا، اس کے بعد آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو پہلے ہی دن علم کی عظمت پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اگر دنیا کی قوموں کے درمیان ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہنا ہے اور دنیا کو اپنے قدموں میں جھکانا ہے تو کرنا کیا پڑے گا؟ لوگوں کے پاس جتنا علم ہے اس سے زیادہ علم تم حاصل کرو، کیونکہ فرشتے ہزاروں سال کے عابد تھے، لیکن جب وہ اپنے علم کی کمی پر لاجواب ہوئے اور معترف ہوئے اور آدم کا علم اپنے سے زیادہ پایا، تب آدم سے متاثر ہو کر کے جھکے۔ تو پتا چلا اگر قوموں کو جھکانا ہے تو لوگوں کے علم کی جہاں انتہا ہوتی ہے اس سے آگے تمہارا علم جانا چاہیے، تب جا کر کے
قومیں آپ کے سامنے جھکے گی. اور یہی تھا مسلمانوں، ہم بعد میں آئے تھے لیکن لوگوں نے جب ہمارا علم دیکھا تھا تو علم کے سامنے جھکے تھے. مثال کے طور پر اللہ اکبر، ہر فن میں ہمارے بزرگان دین امام نظر آتے ہیں، چاہے وہ سائنس کے علوم ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے علوم ہو، چاہے وہ جغرافی کے علوم ہو. آپ کو حیرت ہوگی، کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ کہیں یہ مولانا لوگ غلو تو نہیں کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ سائنسی علوم کے سوتے اگر پھوٹ رہے تھے تو ہمارے بزرگوں کے قدموں سے پھوٹ رہے تھے. اللہ اکبر. تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ اپنے ممبروں سے مبالغہ کر رہے ہیں. لیکن ایک بات، چونکہ مجمع عقل والوں کا ہے، علم والے بھی یہاں بیٹھے ہیں، علماء بھی مجھ سے بہت بڑے بڑے علم والے یہاں ہیں. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھو سائنسی ضابطے جو ہیں، اگر اسی پہ بات کروں کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا، ہمارے بزرگوں نے عطا فرمایا، تو آپ کو حیرت ہوگی. لیکن میں پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے اگر آپ مان جائیں میری بات تو اچھی بات ہے، تھوپتا نہیں ہوں. دیکھیے سائنس کا ایک ضابطہ ہے، جو آواز ہے آواز، اس کے متعلق سائنسداں کہتے ہیں علم صوتیات کا یعنی آواز کے علوم کا ایک ضابطہ ہے کہ آواز جو ہے ایک انسان کی دوسرے تک جو پہنچتی ہے وہ کس بنیاد پر پہنچتی ہے؟ اس میں بنیادی اور کلیدی رول جو ہے وہ ہوا کا ہوتا ہے، ہوا کا. مثال کے طور پر یہ ضابطہ علم صوتیات کے ماہرین پڑھاتے ہیں کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے. یہ بالکل جو ہے آسان سا ضابطہ ہے، جو بچے 5ویں 6ٹھی جماعت میں پڑھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتا ہے. ابتدائی کتابوں میں ہی علم صوتیات کے ماہرین کا یہ ضابطہ پڑھایا جاتا ہے. کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، اسی لیے جہاں ہوا ہے وہیں آواز سنائی دیتی ہے، جہاں ہوا نہ ہو وہاں آواز سنائی نہیں دی جا سکتی. مثال کے طور پر اگر کوئی چاند پہ جا کے بات کرے تو اس کی آواز سنائی نہیں دے گی چونکہ وہاں پر ہوا نہیں ہے. اللہ اکبر. کوئی کانچ میں بند ہو کر کے اگر بات کرے تو اس کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کانچ میں جو انسان بند ہے وہ ہوا باہر نہیں آ رہی ہے، اس لیے آواز آپ کے کان تک نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے. اب یہ ضابطہ آج پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، اس ضابطے کو کربلا کی دھرتی سے مظلوم کربلا شہزادہ رسول سیدنا امام زین العابدین نے ہمیں سمجھایا. جب آپ نے اپنے بابا کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے چچاؤں کی کٹی پٹی لاشوں کو دیکھا، وہاں تو کوئی غلام بھی نہیں تھا، وہاں تو کوئی خادم بھی نہیں تھا، وہاں تو کوئی جانور اور درندہ چرندہ بھی نہیں تھا جو مظلوم کربلا کی آواز کو کہیں پہنچا سکے. تو امام زین العابدین نے ہوا کو مخاطب کر کے کہا ان الدیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. اے ہوا ادھر آ، اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو مدینے والے کو میرا سلام پہنچا دینا. اور دنیا کو درس دیا کہ ہوائیں ہی آواز کو پہنچایا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، نعرہ تکبیر. آپ نے کسی اور چیز کو آواز نہیں دی، نہ ستاروں کو، نہ سیاروں کو، نہ پانی کو. آپ نے آواز کس کو دی؟ ہوا کو. اور بتایا کہ آواز پہنچانے کا کام کون کرتا ہے؟ ہوا کرتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا جو تعلیم تم کو تمہارے ماں باپ نے دی ہے اس سے بڑھ کر تعلیم تم اپنی اولاد کو دینا، چونکہ تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار دور تمہاری اولاد کا دور ہوگا. یعنی تمہارے ماں باپ نے تمہیں SSC پڑھائی ہے تو تمہیں اپنی اولاد کو SSC تک نہیں روکنا، اس سے آگے تم نے پڑھانا ہے. اگر تمہارے ماں باپ نے تم کو حافظ و قاری بنایا ہے تو تم نے اپنی اولاد کو اسی پر نہیں روکنا، اس سے آگے پڑھانا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مگر افسوس، کتنے افسوس کی بات ہے، 23 سال کی قلیل مدت
مدت میں مصطفیٰ جان رحمت نے جس علمی انقلاب کے ذریعے سے، جس علم کے ذریعے سے انقلاب بپا کیا تھا، آج اس قوم کا حال یہ ہے۔ وہ قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، وہ قوم جہالت کے دلدل کے اندر ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ وہ قوم جو نمو کا کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، اس قوم کے بوریاں نشینوں کو میرے مصطفیٰ نے جو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنایا تھا، تو کیا معاذ اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بنایا تھا، یا سورج کو پلٹا کے بنایا تھا، یا کنکریوں کو کلمہ پڑھا کے بنایا تھا؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی چاند کے ٹکڑے کر سکتے تھے، صحابہ نہیں کر سکتے تھے۔ نبی سورج کو پلٹا سکتے تھے، صحابہ نہیں پلٹا سکتے تھے، لیکن میرے آقا جو علم کا خزانہ لے کر آئے تھے، ان علوم کو میرے آقا نے صحابہ کے سینے میں انڈیل دیا تھا، اور علم کی برکت سے نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم خدا کی یوں معرفت حاصل کرتی ہے کہ آسمان ہدایت کا تارا بن جاتی ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر وہ کیسر و کسریٰ کے تاجدار بنتے نظر آتے ہیں، حکومتیں ان کے قدموں میں ڈھیر ہوتی ہے علم کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر! آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے بچوں کو نہ علی با پڑھنا صحیح طور پہ آتا ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور نہ اسکول میں ہمارے بچے جاتے نظر آتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو عالم لوگ بھی اپنے بچوں کو عالم بنانا نہیں چاہتے۔ اگر واکانیر والے میری جان بخشی کر دیں اور مجھے معاف کر دیں تو میں ایک بات تھوڑی سی تلخ کہنا چاہتا ہوں، اسی میں تو بدنام ہوا، لیکن کہوں گا کیونکہ آپ سے کوئی لالچ نہیں، اور نہ ان ممبر پر بیٹھنے والوں سے کوئی لالچ ہے۔ پیر کا بچہ پیر بننا چاہتا ہے، لیکن عالم کا بچہ عالم نہیں بننا چاہتا۔ پیر اپنے بچے کو پیر بنانا چاہتا ہے، لیکن عالم اپنے بچے کو عالم نہیں بنانا چاہتا۔ وجہ اس لیے کہ اسے پتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا، باپ کی خلافت لے کے پیر بن جاؤں گا تو ہاتھ بھی چومے جائیں گے، دعوتیں بھی ملے گی، اور نذرانے بھرپور ملیں گے۔ لیکن عالم کا بچہ عالم اس لیے نہیں بننا چاہتا، اور عالم اپنے بچے کو عالم اس لیے نہیں بنانا چاہتا کہ امامت کر کے ان جاہل ترشٹیوں کی اتنی باتیں سنی ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی جتنی باتیں نہیں سنتی، اس سے زیادہ جاہل ترشٹی امام کو باتیں سناتے ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے جتنا نہیں ڈرتی، اس سے زیادہ امام اپنے ترشٹیوں سے ڈرتا ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ جب میں نے اتنا ظلم برداشت کیا تو میں اپنے بچوں کو اس ظلم کی آگ میں کیوں جھونکوں؟ اس لیے یہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کسی پیر کا مخالف نہیں، اس لیے کہ میں کہیں ایک پیر رکھتا ہوں۔ ایک پیر سے تو مرید ہونے کا شرف حاصل ہے، اور درجنوں پیر نے مجھے خلافت اپنے کرم سے دے رکھی ہے، اس لیے اتنے مشائخ رکھتا ہوں۔ پیروں کی بے ادبی کو میں گمراہی سمجھتا ہوں، سچے پیروں کی بے ادبی کو سوء خاتمہ کا میں ذریعہ سمجھتا ہوں، اس کا سبب سمجھتا ہوں۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اس کے قصوروار تم ہو، تم کہ تم نے ان جاہلوں کو جن کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ان کے ہاتھ تو چھومے، لیکن وہ علماء جو تمہاری بچے کے کان میں اذان سے لے کر تمہارے باپ کی نماز جنازہ تک پڑھاتے ہیں، تم ان کے ہاتھ نہیں چھومتے، تم ان کو اوپر نہیں بٹھاتے، تم تو کہتے یہ 2 کوڑی کا مولوی کیا جانے۔ لیکن جانتے ہو جس کو تم 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہو اسی کو خدا اللہ والا کہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ والا، آپ جس کو اللہ والا کہیں وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اللہ والا کس کو کہا؟ قرآن اٹھا کر دیکھے۔ میں قرآن کی بات کرتا ہوں۔ اگر اچھے عالموں کو اپنی قوم میں پیدا کرنا ہے تو عالموں کی قدر کرنا سیکھو، اچھے امام پیدا کرنا ہے اماموں کی قدر کرنا سیکھو۔ بڑی معذرت کے ساتھ جن جاہلوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ان کو تو دیسی مرغیاں اصلی گھی میں کھلاتے ہو، کبھی اپنے مسجد کے امام کو بھی اس قدر کے ساتھ بلایا، اس عزت کے ساتھ بلایا؟ ہاں، ایک رات کے لیے
गवैयों को और चीखने चिल्लाने वाले मेरी तरह लोगों को बुलाते हो, तो आप मुट्ठी भर भर के नजर पेश करते हो। कभी अपने इमाम को भी इतना दिया, इमाम तो बेचारा 5000 8000 में मर रहा है, उसकी आप मदद नहीं करते। अगर ट्रस्टियान के दिल छोटे हैं तो क्या मुसलमान ये तय नहीं कर सकते कि मैं जुमा पढ़ने जाऊंगा तो अपने इमाम के हाथ में हस्बे हैसियत 100 रुपया रख सकता हूं तो 100, 50 रख सकता हूं तो 50, 500 रख सकता हूं तो 500। अगर हर मुक्तदी इमाम के हाथ में जुमा में रखे तो जितना उसको मस्जिद से मिलता है उसको 10 गुना ज्यादा अपने मुक्तदियों से मिलेगा। और जब वो खुशहाल रहेगा तो वो भी चाहेगा कि मैं अपने बच्चे को अच्छा इमाम बनाऊंगा, अपने बच्चे को अच्छा आलिम बनाऊंगा। लेकिन मेरे अजीज, आप ऐसा नहीं करते तो हमारे पास अब अच्छे आलिम खत्म हो रहे हैं, अच्छे आलिमों का फकदान हो रहा है। लोग नहीं पढ़ना चाहते, माँ बाप पढ़ाना भी नहीं चाहते। मगर याद रखो, उलमा की अगर तुम इज्जत नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीरों की ना करो, मेरी बात का गलत मफहूम न लेना, वल्लाह मैं अपने मशाइख के पैर तक चूमता हूं और मैं समझता हूं कि अल्लाह अल्लाह नफ्ल इबादतें मुझे वो मर्तबा नहीं दिलाती जो मेरे मशाइख का एहतराम मुझे मर्तबा दिलाते हैं। मेरा अकीदा नजरिया ये है। लेकिन आपसे कहता हूं, उलमा की इज्जत करना भी सीखो, और अगर नहीं करते उलमा की इज्जत, उलमा को 2 कौड़ी का इमाम कहते हो, उलमा को 2 कौड़ी का मौलवी कहते हो। कुरान कहता है कूनू रब्बानी जीन, अल्लाह वाले बनो। कुरान कह रहा है अल्लाह वाले बनो, कूनू रब्बानी जीन, अल्लाह वाले। कौन अल्लाह वाले? हमारे यहाँ तो अल्लाह वाले काले पीले कपड़े वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो अल्लाह वाले लंबे लंबे बालों वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो अल्लाह वाले 10 उंगलियों में अंगूठियां पहनने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो अल्लाह वाले मज़ारों पर गांजा और चरस पीने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो अल्लाह वाले पैरों में बेड़ियां पहनने वाले हैं। हमारे यहाँ तो अल्लाह वाले हाथों में कड़े पहनने वाले हैं और जिहालत की बातें करने वाले हैं। लगा दम मिटे गम की बातें करने वालों को तुम अल्लाह वाला कहते हो। तुम्हारे अल्लाह वाला कहने से कुछ नहीं होगा। मेरा अल्लाह कह रहा है कूनू रब्बानीहीन, अल्लाह वाले बन जाओ। अल्लाह कैसे बनूं अल्लाह वाला? तो कुरान कहता है बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। अल्लाह वाला बनने का तरीका ये है कि किताब का इल्म हासिल करो, किताब का इल्म दो, किताब का दर्स दो, किताब की तालीम दो। गोया कि जब तुम किताब का दर्स दोगे और उसकी तालीम दोगे, कोई तुम्हें अल्लाह वाला कहे न कहे, अल्लाह तुम्हें अल्लाह वाला कहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता चला जिसको तुम 2 कौड़ी का मौलवी कहते हो उसको अल्लाह कह रहा है अल्लाह वाला। अल्लाह वाला उसको अल्लाह कह रहा है। इनकी कद्र करना, और न कद्र करोगे तो मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सच्चा पीर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सच्चा पीर, जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गरीब नवाज फरमाते हैं कि हमारे दौर में एक शख्स था जो उलमा को देख करके मुंह फेर लेता था। कुछ ऐसे घमंडी हैं जो डॉक्टरों के लिए तो उठकर खड़े होते हैं, आलिम के लिए नहीं। इंजीनियर के लिए तो उठ के खड़े होते हैं, आलिम के लिए नहीं। जज के लिए तो उठ के खड़े होते हैं, आलिम के लिए नहीं। सबकी इज्जत करते हैं। हाँ, तुम्हारे घर के वलीमों में अगर कोई इंजीनियर और डॉक्टर आए उससे उठ के मुसाफा होगा। इमाम साहब और आलिम आए तो किसी को कहेगा बिठा दो यार, चलो अभी बड़े मेहमान आए हुए हैं। आलिम से बड़ा जो नायब रसूल है, उससे बड़ा भी तेरे घर कोई मेहमान होगा। वो आलिम जो कब्रिस्तान जाए तो 40 दिन के लिए कब्रों का अजाब उठा लिया जाए। वो आलिम, अल्लाह अकबर, जिसके कदम पड़े तो खुदा की रहमतों का नुज़ूल हो। अल्लाह अल्लाह। अभी मैं आलिम की तारीफ भी कर दूंगा, आप टेंशन में ना जाए, इसलिए कि आप मुझसे यही कहेंगे
گے کہ جو مسجد میں بیٹھ کر موبائل پہ گیم کھیل رہا ہو، مولانا مجھ کو بھی عالم مان لیں، ہاں ہاں لڑکیوں کے ساتھ جس کی افیئر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کیا مجھ کو بھی عالم مان لیں؟ میں آگے بات کروں گا، میری بات پوری ہونے دے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ لیکن میرے مرشد سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ایک مغرور تھا دولت کے نشے میں، اللہ اکبر، علماء کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا کرتا تھا، اپنا منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ جب وہ مرا، اس کی قبر کے اندر اس کو رکھا گیا تو مسلمانوں کے دستور کے مطابق جب اس کا منہ کعبے کی طرف کیا جاتا تھا تو اس کا منہ خود بخود کعبے سے پھر جاتا تھا، اس کا منہ کعبے کی طرف کیا جاتا تھا تو خود بخود کعبے سے پھر جاتا تھا۔ ایک بزرگ تشریف لائے، فرمایا اس کا منہ قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہ سکتا، کتنی بھی محنت کر لو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ دنیا میں علماء سے اپنا منہ پھیر لیتا تھا، اس لیے مرنے کے بعد قبلے کی طرف اس کا منہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے عالموں کی بے عزتی کا نتیجہ۔ میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ عالم ربانی کی توہین کرنے والے کے لیے ڈر ہے، جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء کی عزت کرنا سیکھو۔ جب تک تم علماء کی عزت کرتے تھے، آپ کے درمیان فضل خیر آبادی جیسا عالم تھا، آپ کے پاس کافی مراد آبادی جیسا عالم تھا، آپ کے پاس اللہ اکبر علامہ عبدالحق جیسا عالم تھا، آپ کے پاس مولانا خیر الدین جیسا عالم تھا، آپ کے پاس تاج الفول مولانا عبد القادر بدایونی جیسا عالم تھا، آپ کے پاس فضل رسول جیسا عالم تھا، آپ کے پاس شاہ عبدالعزیز جیسا عالم، آپ کے پاس شاہ ولی اللہ جیسا عالم، آپ کے پاس قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسا عالم، آپ کے پاس حضرت مرزا مظہر جانا جیسا عالم، آپ کے پاس مجدد میت ماضیہ امام اہل سنت جیسا عالم، آپ کے پاس مفتی اعظم اور محدث اعظم جیسے عالم ہوا کرتے تھے۔ کب تک؟ جب تک تم اپنے علماء کی قدر کرتے تھے۔ لیکن گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، عالم کون ہے؟ جو نائب رسول ہے، آسانی سے پہچان سکتے ہو۔ دیکھو دنیا میں ایک ہے پڑھے لکھے لوگ اور ایک ہے عالم۔ ہر پڑھا لکھا عالم ہوتا ہے، عالم ہمیشہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، معاف کیجیے، عالم ہمیشہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن ہر پڑھا لکھا آدمی عالم نہیں ہوتا۔ جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو، 8 سال کا 10 سال کا کورس کیا ہو، وہ ڈگری ہولڈر تو ہے، پڑھا لکھا تو ہے، عالم نہیں ہے۔ عالم کون ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ علم والے لوگ ہیں۔ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء۔ اب جس کی زندگی اللہ کی خشیت سے بھرپور دیکھو، سمجھ جاؤ یہ عالم ہے۔ اور جس کے پاس علم ہے مگر اللہ کی خشیت نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے مگر عالم نہیں ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ پڑھا لکھا تھا، عالم نہیں تھا۔ اشرف علی پڑھا لکھا تھا، عالم نہیں تھا۔ اسماعیل دہلوی پڑھا لکھا تھا، عالم نہیں تھا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا اللہ کی خشیت نہیں تھی۔ تو آپ کہیں گے آپ نے کوئی دل چیر کر کے دیکھا؟ میں نے کہا میں چیر کے کیا دیکھو، قرآن دکھاتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، دل میں تقوی ہے، پتہ کیسے چلے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جن کے دلوں میں تقوی ہے، آسانی سے پہچان لوگے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، وہ دلوں میں تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ کی سب سے بڑی جو نشانی ہے اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ تو جو نبی کی تعظیم نہ کرے اس کے دل میں تقوی کیسا؟ جو ولی کی تعظیم نہ کرے اس کے دل میں تقوی کیسا؟ جو اصحاب کی تعظیم نہ کرے اس کے دل میں تقوی کیسا؟ اب متقی کون ہے؟ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا متقی ہے، تو وہ عالم ہے۔ اسی لیے 72 فرقے کے مولوی تو پڑھے لکھے ہو گئے اور عالم صرف اہل سنت میں ہوئے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں۔ اسی لیے ہم ہر علم والے کو نائب رسول نہیں کہتے، جس کے دل میں تقوی ہے، ہاں جس کے دل میں تقوی ہے اسی کو نائب رسول کہتے ہیں۔
اب دیکھتے چلے جاؤ جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، جن کی نگاہیں اللہ کی خشیت سے جھکی ہوئی ہو، جو سنتوں کے عامل ہو، جو بولے تو اللہ کے لیے، جو اٹھے تو اللہ کے لیے، جو بیٹھے تو اللہ کے لیے، جو سوئے تو اللہ کے لیے، جو جاگے تو اللہ کے لیے، وہ عالم ہے۔ اور ان کا چہرہ دیکھنا، آقا فرماتے ہیں جس نے ان کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی اس نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی، جس نے ان سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ وہ لوگ ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، چڑیاں گھونسلوں سے ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، چونٹیاں بلوں سے ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، اس لیے کہ اوروں کو جو رزق ملتا ہے انہی علماء ربانیین کے صدقے میں ملتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لیکن یہاں تو حال یہ ہے میرے عزیز، تھوڑی سی چربی چڑھی تو لوگ علماء کا ہی مذاق اڑاتے ہیں، اور کوئی اپنے بچے کو عالم حافظ بنانا نہیں چاہتا، مالدار لوگ تو خاص طور پہ نہیں۔ لیکن ہمارا روشن ماضی کیا تھا آپ کو بتاؤں، جتنے علماء تھے سب مالدار گھرانے کے تھے پہلے۔ آپ دیکھنا انگریزوں کی آمد سے پہلے سب مالدار لوگ علماء تھے۔ آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا توجہ کرنا، بڑی معذرت کے ساتھ کوئی بے عزتی پھر کہتا ہوں، میری بات کا مفہوم مخالف مراد مت لینا۔ آپ کہتے ہیں علماء ہمارے بازو پکڑنے کی ہمت نہیں کرتے، حق بولنے کی ہمت نہیں کرتے، کیوں؟ ہم نے جب دین کا پورا ڈپارٹمنٹ غریبوں کے ہاتھ میں دے دیا تو یہ ہمارا بازو کیسے پکڑیں گے؟ اس لیے کہ اس کو تو حالانکہ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایک عام بات کر رہا ہوں، اس کو تو بیچارے کو ڈر ہے نا کہ اگر میں ٹرسٹی کے خلاف بولوں گا تو میری نوکری کا کیا؟ اس نے امامت کو نوکری سمجھ رکھا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا، لوگ تراویح پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کتنا دو گے؟ میں نے کہا جب غریبوں کے حوالے دین کیا تو یہی ہوگا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی ہے اور حافظ قرآن بھی؟ ڈاکٹر حافظ قرآن پڑھائے گا تو وہ ٹرسٹیوں سے یہ کیوں پوچھے گا کتنا دو گے؟ وہ تو کہے گا میں تیرا کیوں لوں، جتنا تو دینے کی بات کرتا ہے اس سے زیادہ تو میں زکوٰۃ تقسیم کر دیتا ہوں رمضان شریف میں۔ آپ حل نکالیں، آپ سولوشن نکالیں، اعتراض نہ کریں۔ اعتراض اور باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ مالدار اپنے بچوں کو حافظ کلام الہی بناؤ، آپ مالدار اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، آپ مالدار اپنے بچوں کو مفتی بناؤ۔ کس نے کہہ دیا کہ امامت کرنا ضروری ہے ہر حافظ کے لیے؟ کس نے کہہ دیا ہر عالم کے لیے مدرسہ پڑھانا ضروری ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ عالم ہوگا اور ہندوستان کے کسی کورٹ میں جج کی کرسی پر بیٹھا ہوگا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا IAS اور IPS ہوگا اور ہماری مسجد میں رمضان المبارک میں وہ تراویح سنا رہا ہوگا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب اکھنڈ بھارت کا بادشاہ دلی کی جامع مسجد میں تراویح سنا سکتا ہے تو IAS اور IPS واکانیر کی مسجد میں تراویح کیوں نہیں سنا سکتا؟ آپ پڑھائیں اپنے بچوں کو اور دونوں علم ساتھ ساتھ پڑھائیں، یونیورسٹی میں بھی داخل کریں، کالج میں بھی داخل کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے علماء نے کیسے لوگوں کو تیار کیا؟ دیکھو جاہل میں، بلکہ جاہل نہ کہوں ان پڑھ میں اور پڑھے لکھے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ توجہ کرنا، ان پڑھ اور پڑھے لکھے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مغل خاندان کے 2 بادشاہوں کو لے لیں، ایک ان پڑھ تھا اور ایک پڑھا لکھا تھا۔ ان پڑھ بادشاہ کو دنیا اکبر کہتی ہے اور پڑھے لکھے بادشاہ کو دنیا اورنگزیب کہتی ہے۔ اب تھوڑا دھیان دینا، توجہ کرنا۔ آپ کہتے ہیں علم سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کی فکر بھی یہ ہے کہ حضرات میرے پاس تو 3 فیکٹریاں موجود ہیں، میں پڑھا کے کیا کروں؟ ارے پڑھا کے کیا کرو اللہ کے بندو؟ پڑھانا صرف نوکری کے لیے نہیں ہوتا، پڑھنے سے دماغ کھلتا ہے، پڑھنے سے ذہن کھلتا ہے۔ ان پڑھ کا کام، پڑھے لکھے کا کام، دونوں میں فرق کیا ہے؟ آج کی محفل میں اندازہ کر لو، اکبر بھی بادشاہ، اورنگزیب بھی بادشاہ،
کیا فرق ہے؟ اکبر بھی اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، اورنگزیب بھی اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، دونوں کا نسب ایک، دونوں کا خاندان ایک، بلکہ دادا پوتے لگتے رشتے کے اندر۔ اکبر پہلے پیدا ہوا، اورنگزیب بعد میں آئے، لیکن وہ نیرا ان پڑھ تھا، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا۔ باپ کی موت کے بعد چھوٹی عمر میں بادشاہ بن گیا، بادشاہ بنا تو چونکہ گھر کا ماحول جو تھا ایک اسلامی ماحول تھا، وہاں بادشاہوں کے گھروں میں بھی اسلامی ماحول تھا، تو اکبر اتنا اس وقت پرہیزگار تھا۔ یاد رکھنا، ان پڑھوں کی پرہیزگاری کبھی اعتبار نہیں ہوتا، ان پڑھوں کی پرہیزگاری اور تقوی کبھی اعتبار نہیں ہوتا، پتہ نہیں کب پلٹی مار دے، اس لیے کہ علم نہیں ہے۔ اکبر کی شروعاتی زندگی کیا تھی تمہیں معلوم ہے؟ وہ مسجد چلا جاتا تھا اذان سے پہلے، اور استنجا کے ڈھیلوں کو دھل کر نمازیوں کے لیے رکھتا تھا، لوٹے میں پانی بھر کر نمازیوں کے لیے رکھتا تھا۔ اکبر کی ابتدائی زندگی یہ تھی۔ پھر اکبر کو شوق پیدا ہوا کہ میں علم سیکھوں، اور علم کے لیے پھر اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اس نے کچھ علم والوں کو بلایا۔ اتفاق کی بات، اس کو عالم ربانی نہ مل سکا۔ یاد رکھنا، جس سے علم سیکھ رہے ہو دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا دین کیا ہے۔ اکبر نے بلایا، اب بادشاہ بلائے تو کون نہ آئے، تو دنیا دار لوگ علم والے چلے آئے۔ ایک بندہ ایک مسئلہ بیان کرتا، دوسرا اکبر کی نظر میں عزت پانے کے لیے اس کی فوراً کاٹ کرتا، یعنی اپنی علمی برتری کے لیے، اپنی علمی ڈینگے مارنے کے لیے، اکبر کے سامنے عزت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا۔ اکبر کو ایسا لگا یہ بھی عالم، یہ بھی عالم۔ اکبر نے سوچا ایک ہی مذہب اور مسلک کے دو عالم آپس میں لڑتے ہیں۔ پھر اس نے شیعوں کو بلایا، پھر شیعوں سے ان کی ڈیبیٹ ہونے لگی، اس میں جھگڑے ہونے لگے۔ اس کے بعد اس نے مشرکوں کو بلایا، پنڈتوں کو بلایا، پھر اس کے بعد مذہب پہ ڈیبیٹ ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا اکبر کا دماغ خراب ہوا، اور اکبر نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ سارے مذاہب کو ملا کر کے چوچو کا مربع بنا دیا جائے، اور اس نے سارے مذاہب کو ملا کر کے اللہ اکبر ایک مذہب بنایا، معاذ اللہ جو بد مذہبی تھی، اور اس نے اس کا نام دین الہی رکھا۔ اب پتہ چلا آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے ان پڑھ کا۔ اور پھر اس نے معاذ اللہ سورج کو سجدہ کرنا، استغفر اللہ، دریاؤں کو سجدہ کرنا، درختوں کو سجدہ کرنا، مشرکین کے تہوار میں شرکت کرنا، وغیرہ وغیرہ بدعتوں کو رواج دیا۔ اور جو اس کے مذہب کی عورت نہ تھی اس کے ساتھ شادی کی، اس کو اپنے گھر میں رکھا، اور اپنے محل کے اندر باضابطہ طور پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے بت بنوائے۔ اس طریقے کا معاملہ اس نے کیا۔ یہ تھا ایک ان پڑھ بادشاہ کا کردار جو میں نے اختصار کے ساتھ عرض کیا۔ اگر وقت ہوتا تو اس کا مزید کردار پڑھتا، بلکہ وہ بدبخت جاہل کہتا تھا یہ جو اذان میں آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ سے مراد اللہ ہے اور اکبر سے مراد میں جلال الدین اکبر ہوں، اس طریقے کی وہ کفریات بکتا۔ یہ ایک ان پڑھ بادشاہ کا کردار ہے جس کو پڑھا لکھا تو ملا لیکن عالم نہ ملا، یہ اس کا کردار ہے۔ لیکن آؤ اورنگزیب، وہ اورنگزیب جس نے کبھی بیت المال سے ایک روپیہ نہیں کھایا، جس نے قوم کے پیسوں سے ایک روپیہ نہیں کھایا، اورنگزیب ٹوپی سی کر کے اور قرآن مقدس لکھ کر کے اپنا گزارا کرتے تھے، اور جب ٹوپی سی کر کے دیتے تھے تو خادم سے کہتے تھے بازار میں یہ پتہ مت چلنے دینا کہ اورنگزیب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ٹوپی ہے، ورنہ لوگ قیمت زیادہ دیں گے، اور لوگ قیمت زیادہ دیں گے تو کہیں میرے تقوی کی قیمت نہ ہو جائے، کہیں میری پرہیزگاری کی قیمت نہ ہو جائے۔ اب اورنگزیب کو یہ اورنگزیب بنایا کس نے؟ دیکھو دادا پردادا ایسا اور پوتا ایسا، فرق کیا ہے؟ علم اس کے پاس نہیں تھا، اللہ اکبر، غلط لوگ مل گئے تھے۔ اب اورنگزیب کو سدھرنے کا سبب کون بنا؟ وہ بگڑنے کا سبب بھی علم والے بنے، یہ سدھرنے کا سبب بھی علم والا بنا۔ کون؟ شاہ جہاں کو تجربہ تھا، خاندان میں بہت بگڑا، پورے ہندوستان کو بگاڑا، پورے ہندوستان کا ماحول بگاڑا۔ حضرت مجدد الفسانی جیسی ہستی کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا، گوالیر کے جیل کے اندر قید کر دیا۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی کو تڑپایا، علماء کو جیل میں ڈالا، مشرکوں کو عزت دی، مشرکانہ عقائد لوگوں میں رائج کیے، شعار اسلام پہ پابندی لگائی۔ اس ان پڑھ جاہل کا یہ کردار تھا، لیکن شاہ جہاں کو یہ پتا تھا، تجربہ تھا۔ شاہ جہاں نے سوچا میرا بیٹا بڑا ذہین ہے، اللہ شاہ جہاں پہ رحمت فرمائے۔ شاہ جہاں نے اپنے چاروں بیٹوں کو اور اپنی بیٹی کو اتنا پڑھایا تھا کہ اللہ اکبر اس نے باضابطہ طور پر عالم بنایا تھا۔
تھا، لیکن جو سب سے ذہین بیٹا تھا، جس کو دنیا اورنگزیب کے نام سے جانتی ہے، بادشاہ نے کہا شاہ جہاں نے میں نے اپنے بیٹے کو عالم بنانا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی عالم تلاش کرو ایسا ہندوستان میں، اکھنڈ بھارت میں اچھا عالم تلاش کرو جو عالم ربانی ہو، وہ میرے بیٹے کو پڑھائے، اس کی تربیت کرے، اچھا عالم ہو۔ اللہ اکبر، اب اکھنڈ بھارت میں اس دور میں علماء کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، گھر گھر علماء تھے۔ اللہ اکبر، لیکن جب ڈھونڈا گیا، تفتیش کی گئی تو لوگوں کی نظر امیٹھی کے ایک علاقے میں ایک بہت بڑے عالم پر، بہت بڑے عاشق رسول پر پڑی، جن کو دنیا ملا جیون کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب دیکھو وہاں بھی علم والے تھے، ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگ، علماء جانتے ہیں ان بدبختوں کو، ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگوں کو جانتے، یہ چھوٹے موٹے علم والے نہیں تھے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو جو علماء میں بتانا چاہتا ہوں، یہ اتنے بڑے علم والے تھے ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگ کہ بغیر نقطے کی قرآن کی تفسیر لکھی ان لوگوں نے۔ یہ چھوٹے لوگ نہیں تھے، آپ یہ نہ سمجھیں سارے فتنے جاہلوں کے ہیں۔ اللہ اکبر، جاہل بگڑتا ہے تو اکیلے بگڑتا ہے، علم والا بگڑتا ہے تو پوری قوم کو لے کر کے بگڑتا ہے۔ اسی لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ راستے سے جا رہے تھے، بارش ہو چکی تھی، ایک بچے کو دیکھا کیچڑ میں سنبھل سنبھل کے جا رہا ہے، فرمایا بیٹا سنبھل کر چل ورنہ گر جائے گا۔ اس بچے نے کہا امام اگر میں گروں گا تو اکیلا گروں گا، آپ کے پیچھے پوری قوم ہے، آپ گریں گے تو پوری قوم کو لے کر کے گریں گے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا بڑی ذمہ داری ہے علماء کی، بڑی ذمہ داری ہے اہل علم کی، بڑی ذمہ داری ہے اماموں کی۔ اللہ اکبر، کیا غیرت ہونا چاہیے ایک عالم کی۔ ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگ ہمیں نہیں چاہیے۔ علم تو ہے، بغیر نقطے کی قرآن کی تفسیر لکھی، آپ پوچھیں 4 سطر لکھنا مشکل ہوتا ہے، کوئی لکھ سکتا ہے جلدی سے؟ آسان نہیں ہے۔ جو لوگ بغیر نقطے کی ایک نعت لکھتے ہیں پوری دنیا میں پھرتے ہیں، دیکھو میں نے بغیر نقطے کی لکھا، بغیر نقطے کی لکھا۔ آسان ہے بغیر نقطے کا لکھنا؟ نہیں آسان نہیں ہے۔ انہوں نے پوری قرآن کی تفسیر لکھی، کیا علم تھا ان کے پاس۔ لیکن ایک طرف وہ حکومت کے چاٹو کار، اکبر کی ہر بات پر غلط دلیل دے کر کے اس کو خوش کرنے والے، دوسری طرف ملا جیون جیسا عاشق رسول۔ ابو الفیض فیضی جیسے پڑھے لکھے لوگ تھے، ملا جیون عالم تھے۔ کہا ملا جیون کی تفسیرات احمدیہ پڑھی جائے۔ ہندوستان میں جتنی تفاسیر لکھی گئی ہے ایک الگ رنگ ہے، تفسیرات احمدیہ کا ایک الگ رنگ ہے، انفرادی تفسیر ہے، وہ اہل علم کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے۔ بہت شاندار، اس میں جو نکات بیان کیے ہیں وہاں علمی رنگ بھی ہے اور تصوف کا غلبہ بھی ہے۔ عشق کیا، بلکہ یوں کہیں کہ علم اور عشق ایک دوسرے سے گلے مل رہے تفسیرات احمدیہ میں، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چل۔ اللہ اکبر، ملا جیون کے پاس انتخاب کی نظر پہنچتی ہے۔ ملا جیون بہت بڑا عالم ہے امیٹھی کے اندر، امیٹھی ضلع میں، ضلع تو اب کہا جاتا ہے لیکن اس وقت تو امیٹھی ضلع اولے کا کیا پتا تھا۔ امیٹھی کے اندر ایک بہت بڑا عالم ملا جیون، اس کو بولو شاہ جہاں کے بیٹے کو پڑھانا ہے، آپ کو محل میں آنا ہے۔ ملا جیون نے کہا پڑھانا آپ کے بیٹے کو ہے، میں نے نہیں پڑھنا۔ دیکھو عالم کی جرأت یہ ہے، جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتے، یوں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں۔ میں نے نہیں پڑھنا، پڑھنا آپ کے بیٹے کو ہے، میں کیوں محل میں آؤں؟ باپ اپنے بچے کو میرے پاس بھیجیں، اگر پڑھانا آپ کو ہے آپ اپنے بچے کو۔ آج کل کا کوئی سیٹ ہوتا نا محلے کا، کہتا اب ہم مدرسے کو چندہ نہیں دیں گے، آؤ رمضان شریف میں ہمارے گھر نہیں آ رہے ہو نا قرآن خوانی کے لیے، پڑھانے کے لیے، دیکھو کیا چندہ بند کر دیتے لوگ۔ تو ان علماء کو چندہ دیتا ہے یا اللہ کی راہ میں دیتا ہے؟ یہ تو ان علماء کا احسان ہے جو تیرے گھر پہ چکر کاٹ کے تیری زکوٰۃ لے جا کر کے تیرے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں۔ مدرسے والوں کا احسان ہے ہم پر، ورنہ آپ کی زکوٰۃ تو ایرے گہرے نٹو خیرے کھا جائیں۔ مدرسوں میں دیتے ہو تو تمہاری زکوٰۃ صحیح جگہ لگتی ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، میں اپنے شہر میں بھی کہتا ہوں، آپ کے یہاں بھی کہتا ہوں، ہم بہت دور سمندر پر زکوٰۃ دینے کی بجائے اپنے علاقوں میں زکوٰۃ دیں۔
ہاں آپ 500 1000 کلومیٹر زکوٰۃ پہنچاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وہاں ہوتا کیا ہے، جنگل میں مور کیسے ناچتا ہے، لوگ آپ کی زکوٰۃیں لے جا کے کھا جاتے ہیں۔ میرے شہر میں خود مالیگاؤں میں کئی سفیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ گئے تھے تو وہ فلاں جگہ کے صاحب آئے، میں نے کہا میں نے تو کوئی ایسا مدرسہ نہیں دیکھا، ہو سکتا آسمانوں پر ہو، مجھے نہیں پتا۔ ہاں یہ بات ہے، اور جہاں ایسے کام ہوتے ہیں آپ کو وہاں دینا چاہیے۔ آپ کے واکانیر میں مدرسے ہے، یہ مولانا نظر الدین شاہ صاحب چلا رہے ہیں، مولانا امین صاحب اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، پتہ نہیں میں نہیں جانتا۔ آپ جہاں اپنی نظر سے دیکھ رہے نا وہاں دیجئے، وہاں خرچ ہو، آپ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ بھی قصور آپ ہی کا ہے۔ کیوں؟ حضرت محبوب الہی کے پاس ایک مرید زکوٰۃ لے کر آیا، کہ سرکار چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے زکوٰۃ دوں تاکہ قبول ہو۔ اور وہ محبوب الہی بڑا عظیم اپنے دور کا سید و سردار سلطان المشائخ سلطان الاولیاء محبوب الہی نے آنکھیں بند کی، ہاتھ میں بھی نہیں لیا، کہا بیٹا خانقاہ کے باہر جاؤ، سب سے پہلا بندہ جو نظر ہے اس کے ہاتھ میں دے دو۔ تو جو پہلا بندہ نظر آیا وہ محبوب الہی کا بڑا متقی پرہیزگار مرید تھا، جس کے تقوی کے چرچے دلی غیاث پور میں تھے۔ دے دیا، بہت خوش ہوا، میری زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچی۔ دوسرے نے دیکھا، وہ بھی زکوٰۃ لایا، سرکار آپ کے ہاتھ سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، پھر سر جھکایا۔ خانقاہ کے باہر جاؤ، جو سب سے پہلے دیکھے اس کے ہاتھ میں دے دو۔ جیسے ہی نکلا تو ایک شرابی ڈولتا ڈالتا آ رہا تھا، کہا یا اللہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، لیکن چونکہ پیر نے کہا تھا، دیکھو تھے کیسے ویسے لوگ لیکن پیر کے پابند تھے، سچے پیروں کے دے دیا، شرابی کے ہاتھ میں دے دیا۔ منہ اتار کے کہا کیوں منہ اترا ہے تیرا؟ تو کہا کہ اس کی زکوٰۃ تو گئی بڑے نیک کے پاس اور میری زکوٰۃ گئی شراب کے پاس۔ کہا بیٹا قصور میرا نہیں ہے، قصور تو کمانے والوں کا ہے، جیسا مال تھا ویسے کے ہاتھ میں گیا۔ جھوٹ بول بول کے کماتے ہو تو لوگ جھوٹ بول بول کے چندہ لے کے بھی جاتے ہیں، سچے آتے ہیں تو دیتے نہیں، اچھے آتے ہیں تو دیتے نہیں، منہ دیکھ کر دیتے ہو، جہاں فوٹو چھپے گا وہاں دو گے، جہاں نام کے اعلان ہوگے وہاں دو گے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں سب یہیں کے لیے کیا، اللہ کے لیے بھی کچھ کیا؟ نیکی کر کر کے واٹس ایپ پر ڈال رہے ہو، فیس بک پر ڈال رہے ہو، یوٹیوب پر ڈال رہے ہو، قبر کے لیے بھی کچھ سنبھال کے رکھا۔ ایک صحابی بہت روتے تھے، کسی نے کہا کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا کہ جنگ تبوک میں رسول اللہ کے ساتھ گیا تھا، بہت تکلیف اٹھائی اور اس سفر کی تکلیف اپنے بیٹوں سے بیان کر دی، تو ڈرتا ہوں کہ بیان کرنے کی وجہ سے کہیں اللہ نے رد تو نہیں کر دیا۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کا خلوص تھا، اور ہم تو جب تک نیکی بیان نہ کریں ہمیں تو بدہضمی ہوتی ہے۔ نیکی کبھی اللہ کے لیے بھی کرو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں نیکی وہی نیکی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، جو بتانے کے لیے کی جاتی ہے وہ نیکی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے۔ تو بات دور نہ نکلے، میں جلدی اپنے عنوان کو سمیٹنے کی کوشش کروں، آخر میں کچھ باتیں اپنے دل کی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ملا جیون نے فرمایا پڑھنا آپ کے بچے کو ہے، میرے گھر بھیجے اس کو، میں وہاں نہیں آؤں گا، امیٹھی بھیجے میرے اپنے بچے کو۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیں گے۔ دیکھو بادشاہ سمجھدار تھا، شاہ جہاں، لوگ بڑی گالیاں دیتے بیچارے کو، لیکن میں اس کو جانتا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میری غلطی بھی ہو، اس لیے کہ ہر پڑھی ہوئی بات صحیح نہیں ہوتی مجھے پتا ہے، لیکن پڑھا بھی ہے، حسن ظن بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں اس بندے کو جانتا ہوں کہ اس کی کبھی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی، جسے شاہ جہاں کہتے ہیں۔ اس نے کبھی عشاء کے پہلے کی 4 رکعت بھی جو غیر موقدہ ہوتی نہیں چھوڑی، جسے شائجہ کہتے ہیں۔ ہاں شائجہ اس بندے کا نام ہے جس نے عصر سے پہلے کی بھی غیر موقدہ نہیں چھوڑی، جس کو شائجہ کہتے ہیں، وہ شائجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بہرحال ہماری تاریخ کو لوگوں نے ایسا توڑ مڑوڑ کے پیش کیا کہ ہم اپنے بادشاہوں سے خود ہی نفرت کرنے لگے، چونکہ ہم خود نہیں پڑھتے، ہر چیز لوگوں کو دیکھ کر کے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، خود تحقیق کرو، خود پڑھو، خود جو ہے مطالعہ کرو۔ اللہ اکبر۔
और दूसरों को ना पढ़ो, अपनों को पढ़ो, अपने बुजुर्गों को पढ़ो। शाहजहां सुलझा हुआ आदमी था, उसने कहा ठीक है मैं अपने बच्चे को आपके घर भेजूंगा, लेकिन एक छोटी सी अर्ज उनसे कर दे मुल्ला जीवन से। तो कहा क्या? कहा ये अर्ज कर देना कि मेरे बच्चे को आगे बिठाया करें और उसका सबक पहले सुन लिया करें और उसको सबक पहले दे दिया करें तो बहुत अच्छा होगा। मेरे बच्चे को कम बैठना पड़ेगा, कम टाइम देना पड़ेगा। मुल्ला जीवन ने फिर कहा ऐसा भी नहीं होगा, मैं नाइंसाफी नहीं कर सकता। जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, जो पहले आएगा वो पहले सबक सुनाएगा, जो पहले आएगा वो पहले सबक लेगा, मैं ये भी नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा वाकई आलिम रब्बानी मिला है, और खुश हो गया बादशाह। और अपना बेटा औरंगजेब सुल्तान शाहजहां ने अमेठी भेज दिया, लेकिन साथ में कुछ सिपाहियों को भी भेजा। एक काम करना कि जब वो मेरा बेटा पढ़ा करे तो रोजनामचे की शक्ल में लिखना आज क्या हुआ शहजादे के साथ, शहजादे ने आज क्या किया और उस्ताद ने क्या किया वगैरह वगैरह। अब साथ में खुद्दाम भी थे। एक दिन औरंगजेब जो है वो अपनी जुल्फों को संवार रहे थे, और जुल्फ संवारने में चूंकि बचपना बचपना होता है, जवानी दीवानी होती है। औरंगजेब शहजादे तो शहजादे थे, मुगल खानदान का चश्मो चिराग, जुल्फों को संवारने में इतनी देर कर दी कि पहली तकबीर में शरीक होना ये लाजमी था। उस दौर के अंदर तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना जरूरी था। अल्लाह अकबर। जब औरंगजेब ताखीर से पहुंचे, तकबीर उला के बाद पहुंचे, उस्ताद को पता चला, उस्ताद ने धमकाने के लिए एक तमाचा पीठ पे रखना चाहा। औरंगजेब ने कभी ना मार खाई थी ना कभी डांट सुनी थी। मालदारों के घर के बच्चे तो औरतों से भी ज्यादा नाजुक होते हैं। जिन्होंने कभी ना डांट सुनी हो ना कभी मार खाई हो, उनको तो कोई आंख निकाल के देख ले तो वो थर थर कांप जाते हैं। यही तो होता है, कभी डांट और मार से पाला नहीं पड़ा था। सबने तो जहां पना जिल्ले लाई जिल्ले सुबानी ऐसे ही अल्काबात सुने थे। जब उस्ताद ने पीठ पे मारना चाहा, शहजादा औरंगजेब लरस गए और चेहरा उधर किया। एक तमाचा पीठ पे लगाना था, वो गया लगकर नाक पर, नाक पे लगा, नाक फूटी। और जब नाक फूटती है तो फिर क्या होता है, फर पर फर पर खून बहा, पूरा लिबास खून में लथपथ हो गया। जो सिपाही थे डर गए। अल्लाह अकबर। उस खून आलूद कपड़े को लपेटा, लपेटने के बाद खत लिखा, उस्ताद ने आज शहजादा औरंगजेब को ऐसा मारा, ये खून आलूद कपड़े उसका सबूत है। नाक फूट गई। अल्लाह अकबर। ये खत और ये कपड़े जैसे ही दारुल हुकूमत में पहुंचे, इत्तेफाक से बादशाह मौजूद नहीं थे, जनाना खाने में कपड़े पहुंचे, खत खोल के देखा, औरतों ने हंगामा किया। किस गुस्ताख में इतनी जुर्रत पैदा हो गई कि मुगल खानदान के चश्मो चिराग पे वो हाथ उठाए, ऐसे मौलवी के हाथ काट दिए जाएं, उसे सूली पे लटका दिया जाए। अल्लाह पर रोना पीटना मच गया। शाहजहां आए, आने के बाद अल्लाह अकबर, जिस वक्त देखा, देखने के बाद सिपाहियों से पूछा, नामाबर से पूछा उस्ताद ने क्यों मारा था। कहा कि शहजादा बाल संवारने में ताखीर कर दी, तकबीर उला में नहीं पहुंचे, इसलिए मार दिया। बादशाह ने कहा उस उस्ताद ने जिसने मेरे बच्चे की तरबियत के लिए मारा, उसको मैं इतने गांव, इतने घोड़े, इतने ऊंट, इतनी नकदी मैं तोहफे में देता हूँ कि उसने मेरे बच्चे की तरबियत के लिए इतनी बड़ी जुर्रत की उसकी जगह कोई होता तो न करता। जब ये सब नामाबर लेकर के पहुंचा, इतने इनामात, बादशाह के खत के पीछे मुल्ला जीवन ने लिखा। उस दौर का दस्तूर था, बादशाह के खत के पीछे कोई तहरीर करना उस खत की तौहीन समझी जाती थी। ये उस दौर का दस्तूर था, उर्फ था। लेकिन मुल्ला जीवन ने, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, वो दुनिया के किसी से डरा नहीं करता, खत के पीछे लिखा, बादशाह ये इनामात अपने पास रखो, मैंने आपका इनाम लेने के लिए नहीं मारा था, मैंने तो तरबियत इसलिए की ताकि मेरा यार राजी हो जाए, मेरा परवरदिगार राजी हो जाए। तब शाहजहां को पता चला कि मेरी हुकूमत और सल्तनत में ऐसे आलिम रब्बानी भी रहते हैं, ऐसा मुरब्बी मिले तो औरंगजेब जैसा बादशाह हिंदुस्तान को नसीब होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये हमारे उलमा थे, ऐसे हमारे उलमा थे। जब ऐसे उलमा थे तो ऐसे पढ़े लिखे लोग मिले। जिस औरंगजेब ने फतावा आलमगीरी जैसी नेमत हमें हिंदुस्तान वालों को फ़िक़्ह हनफी के हवाले से अता की, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर
رافضیت کے حوالے سے شاہ عبدالعزیز نے ہمیں تحفہ اثنا عشریہ جیسا عظیم جو ہے وہ تحفہ دیا ہے، اور اہل سنت پر احسان کی عقیدے کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر شاہ ولی اللہ نے تصوف پہ احسان کیا ہے، اسی طرح اورنگزیب نے عالمگیری مرتب کروا کر کے فقہ حنفی پر احسان کیا ہے۔ کتنا بڑا احسان! 500 متبحر علماء کو اورنگزیب نے جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ اکبر فتاوی عالمگیری کو اور اورنگ آباد کی سرزمین پر اس نے بٹھا کر کے ترتیب دلوایا، اور فقہ حنفی کے اندر ایک نئی جان پیدا کی۔ تو مسلمانوں، علم یہ ہے، علم والوں کا انداز یہ ہے، علم والوں کا طریقہ کار یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں۔ اور جہاں علم نہیں ہوتا، وہاں جہاں جہالت ہوتی ہے، آپ نے دیکھ لیا انجام یہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنا رہے ہو، آپ اپنے بچے کو انجینئر تو بنا رہے ہو، آپ اپنے بچے کو ٹیچر تو بنا رہے ہو، آپ اپنے بچے کو IAS اور IPS تو بنا رہے ہو، لیکن اکبر جیسا بناؤ گے یا اورنگزیب جیسا بناؤ گے، یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ ہاں، اگر دین پہلے سکھا کر IAS اور IPS بنایا تو آپ کا بچہ دین کا محافظ بنے گا، مذہب کا محافظ بنے گا، مسلک کا محافظ بنے گا، ماں باپ کا ادب کرنے والا بنے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آپ تو سیریلوں میں دیکھ چکے ہو، آپ تو پکچروں میں دیکھ چکے ہو کہ اورنگزیب نے تو اپنے باپ کو قید کیا تھا۔ یاد رکھو، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے اور جھوٹ ہے۔ یہ اورنگزیب کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اورنگزیب نے اپنے باپ کو کبھی قید نہیں کیا میرے عزیز، وہ تو اپنے ابا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہہ کر کے پکارتے ہیں، اپنے باپ کو، اپنے باپ کو اللہ اکبر، وہ قبلہ و کعبہ کہہ کر کے پکارتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں اپنے بابا کی، بلکہ اپنے باپ کی خواہش کا احترام یوں کرتے ہیں۔ اورنگزیب جیسا کوئی فرما بردار بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ ایسا بادشاہ تو لا کے بتاؤ۔ جب اورنگزیب کے بچے حافظ قرآن بنے تو اورنگزیب نے کہا جاؤ اور اپنے دادا کو جا کر کے سلام کرو۔ بچے سلام کرنے کے لیے گئے، شاہجہاں نے پوچھا شہزادو کیوں سلام کر رہے ہو؟ کہا ہم حافظ بن گئے۔ تو کہا جاؤ جاؤ یہاں سے، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ کہا دادا پھر؟ کہا مجھے خوشی اس بات پہ ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بنتا، کیونکہ حافظ قرآن کے باپ کے سر پہ سونے کا تاج قیامت کے دن سجایا جائے گا۔ میرے بیٹے عالم تو ہوئے لیکن حافظ قرآن نہ ہوئے، حالانکہ عالم کا درجہ حافظ قرآن سے بڑھ کر ہے، لیکن شاہجہاں کی زبان سے نکل گیا۔ بچے آئے، ابا، دادا نے بھگا دیا۔ کیوں؟ کہا کہ میرا بیٹا حافظ بنتا تب مجھے بھی خوشی ہوتی، مجھے بھی سونے کا تاج قیامت کے دن ملتا۔ اورنگزیب نے اتنا سنا، اس کے بعد باپ سے ملنا بند کر دیا اور ایک کمرے میں بیٹھ کر حفظ قرآن کرنا شروع کر دیا، اور صرف 6 مہینے میں اورنگزیب نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ 6 مہینے کے بعد جا کے سلام کیا تو شاہجہاں نے کہا بیٹا اتنے دن کے بعد کیوں آئے؟ کہا باپ کی خواہش تھی کہ آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن بنے، مبارک ہو، آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن بن گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سر پر دنیا میں یہ جو دنیا کی بادشاہی کا تاج ہے، اور حافظ قرآن بننے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سر پر بھی سونے کا تاج ہوگا۔ ماں باپ کا ایسا فرما بردار تھا جسے دنیا اورنگزیب کہتی ہے، یہ علم کی بنیاد پر آتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کو اپنا وفادار دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو اپنا فرما بردار دیکھنا ہے، میرے عزیزوں، ہندوستان کے مسلمانوں، اللہ کرے میری آواز ان لوگوں تک بھی پہنچے جو یہاں نہیں ہے۔ میری بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو خوب پڑھاؤ، ڈاکٹر، انجینئر، بڑا کر کے پڑھاؤ۔ SSC HSC پہ نہیں رکنا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اگر آپ کہتے ہو نا، آپ کہتے ہو ہم غریب ہیں مولانا، ہم کہاں سے پڑھائیں؟ مجھے پتہ ہے ہماری تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت محبوب الہی کو ان کی امی نے چرخہ کاٹ کر کے پڑھایا تھا۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا امام مالک کو ان کی امی نے، جو کہ بیوہ ہو چکی تھی، حضرت مالک ابن انس، امام دار الحجرہ، امام مالک کی امی اپنے بچے کو چند سونے کے سکے دیتی ہے، اور سکے دے کے کہتی ہے بیٹا آج گھر سے نکل جاؤ، آج
घर से निकल जाओ और याद रखना उस वक्त तक घर पे वापस मत आना जब तक कि आलिम न बन जाओ। आलिम बनने के बाद घर पे आना, उससे पहले मत आना। और इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक गए और जाने के बाद आपने इल्म हासिल किया, माँ ने आलिम बनाया। इमाम शाफई, मोहम्मद इब्न इदरीस, ये माओ का किरदार। आज की माओ को तो सीरियल चाहिए, फिल्में चाहिए, मेकअप चाहिए, वो कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करी। ये सारे बड़े बड़े इमाम लोगों के वालिद खुदा की कुदरत बचपने में मिसाल कर गए थे जब ये छोटे थे। अक्सर ये सब यतीम लोग हैं। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए, माँ उनको लेकर के सफर करती है मदीने मुनव्वरा तक और लाती है और इमाम मालिक के पास ला करके कहती है मेरा ये बेटा, इसको बड़ा इमाम बनाना आपकी जिम्मेदारी है। पहले मक्का ले गई, वहां के बड़े बड़े उलमा से इल्म सीखा, फिर मदीने मुनव्वरा लाई इमाम मालिक के पास। पता है अभी इमाम शाफई की उम्र 15 साल की हुई थी, आप उस दौर के सारे उलूम के आलिम बन गए थे। ये माँ की मेहनत। अगर माँ सोच लेना कि मैंने पढ़ाने अपने बच्चे को, स्कूल की फीस भरना है, चाहे मुझे घर बैठ करके कोई काम करना पड़े, मुझे मेहनत करना पड़े। और अब बाप लोगों से भी कहता हूँ, अल्लाह ने औलाद दी है, इन पे जुल्म मत करो। ये छोटे छोटे बच्चे, आप इनको होटलों पे नौकरी के लिए लगा दोगे, ये कुछ नहीं कहेंगे। इनको खेतों में काम के लिए लगा दोगे, ये कुछ नहीं कहेंगे। इनको छोटी उम्र में तुम काम करवाओगे स्कूल से हटा के, ये कुछ नहीं कहेंगे। मगर याद रखना, एक बच्चा अनपढ़ रखोगे, तुम्हारी 3 नस्लें तबाह हो जाएगी। जुल्म मत करो। कब्र में अल्लाह को क्या जवाब दोगे? 8 घंटे मेहनत करने की बजाय 18 घंटे मेहनत करना पड़े तो मेहनत करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि जितना टैलेंट हमारे बच्चों के पास है उतना दरिया और दरख्तों के पुजारियों के बच्चों के पास नहीं है। अल्लाह की इबादत करने वालों के पास जितना टैलेंट है उतना ज़हन किसी के पास नहीं है। दुनिया को आपके टैलेंट से खतरा है, दुनिया को आपकी सलाहियत से खतरा है। बताऊं, 1400 साल पुरानी बात नहीं करता, कल की बात करता हूं। हिंदुस्तान को एटमी ताकत देने वाला कौन है? कौन है? वो इस्लाम का बतले जलील है जिसको दुनिया अब्दुल कलाम के नाम से जानती है। हिंदुस्तान को सब तो हमने दिया है, ताजमहल से लेके लाल किला तक, लाल किला से लेके भूल-भुलैया तक, भूल-भुलैया से लेके एटमी ताकत तक हमने इसको दिया। ये अपना टैलेंट है। लोग कुछ भी कहें, हम उन्हें कोई जवाब नहीं देते। और मैं तो आज ही बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में ना तलवार का काम है, ना डंडे का काम है, ना लाठी का काम है, ना बम का काम है, ना मिसाइल का काम है। तलवार हर जगह काम नहीं करती, लेकिन कलम में वो ताकत है। जहां तलवारें नाकाम हो जाती वहां कलम काम करता नजर आता है। आपसे कहता हूं, ठीक है, हिंदुस्तान में आज तलवार का मौका नहीं और हमें उठाना भी नहीं है, हम भड़काऊ लोग नहीं है, लेकिन कलम उठाओ, कलम। इसलिए कि कलम में वो ताकत है कि अल्लाह ने कुरान में कलम की कसम को याद फरमाया है, नून वल कलम वमा यस्तरून। अल्लाह ने कलम की कसम याद फरमाई है। उठाओ कलम, अहद करो, आज से कसम खाओ कि कोई हमारा बच्चा जाहिल न रहने पाए, अनपढ़ न रहने पाए। हाँ मेरे अजीज, अगर हमें खर्चों पर कंट्रोल करना पड़े हम करेंगे, गरीबों के बच्चों को हम पढ़ाएंगे, ये कोशिश करो। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, हम जो दूसरी जगह पे पैसे खर्च करते हैं, मेरी गुजारिश है वाकानेर वालों, अपने पैसे बचाओ और जैसे अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करते हो वैसे कुछ गरीबों के बच्चे आप सिलेक्ट कर लो, उनके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो। एक बात आपसे कहूं, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, फिर मैं माजरत चाहता हूं, अगर आप
40 پائلی کی 11ویں شریف کرتے ہیں تو 40 پائلی کی بجائے آپ اس کو 10 پائلی کر دیں اور 30 پائلی کا پیسہ سرکار غوث پاک کے نام پر چند بچوں کو پڑھانے پر لگا دیں۔ آپ کو یاد رکھنا میرے عزیز، میں پھر کہتا ہوں کھلانے کو منع نہیں کرتا، الحمدللہ فقیر قادری وہ ہے، میرے گھر ہر مہینے 11ویں شریف ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے تحدیث نعمت کے لیے صرف بتاؤں میری آمدنی کا سال بھر کا 10% میں اپنے مدرسے میں لگاتا ہوں، 11ویں بھی کرتا ہوں، جتنی بھی آمدنی ہوگی اللہ میرے عمل میری نیت کو جانتا ہے، بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ میں سے بھی کوئی، میں نے اپنے مدرسے کو اپنے بزنس کا پارٹنر بنایا ہے یا اپنی آمدنی کا پارٹنر بنایا ہے کہ جتنا بھی ہوگا 10%، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس دن سے میں نے اپنے مدرسے کو اور اپنے مدرسے کے بچوں کو پارٹنر بنایا ہے 10% کا، کبھی میری جیب خالی نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن میں بھی لوگ پریشان تھے لیکن میری آمدنی جاری تھی، ہاں اس لیے کہ میں بہت ہوشیار تو نہیں ہوں لیکن بزرگوں کی صحبت میں رہ کے کچھ سمجھتا ہوں۔ جب میرے پاس تنگی ہوتی ہے پیسوں کی تو میں اللہ کی راہ میں دینا زیادہ کر دیتا ہوں، لوگ کم کر دیتے میں زیادہ کرتا ہوں، وجہ اس لیے کہ مجھے قرآن پر میرا یقین ہے کہ تم 1 دو گے تو وہ 10 دے گا، نیت اچھی ہے تو 70 دے گا، اور اچھی ہے تو 700 دے گا، اور اچھی ہے تو بے حساب دے گا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ چلو کیوں نہ اللہ ہی سے تجارت کروں، اب لوگ پریشان کر رہے ہیں تو اللہ سے تجارت کرنے کا مطلب کیا، مجھے پتہ 1 دوں گا تو وہ 10 تو پلٹا کر کے مجھے دنیا ہی میں دے گا، 70 بھی دے سکتا ہے، کم سے کم 10 تو ملنا ہے۔ تو اب چھولی جیب ہلکی پڑ رہی ہے تو 1 کا 10 کرنے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے، دیکھو کسی سے بھی پارٹنرشپ کر لو، 1 کے 10 کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نقصان بھی ہوگا نفع بھی ہوگا، یہ ایسی تجارت ہے یا فائدہ ہی فائدہ ہونا ہے۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں یہ کرو، پڑھاؤ، علم پہ خرچ کرو، کیونکہ غوث پاک اس سے ناراض نہیں ہوگے اگر آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے علم پہ محنت کرو گے، کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں، کسی نے غوث پاک سے پوچھا یہ مقام آپ کو کیسے ملا تو فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، علم سکھاؤ، علم آئے گا، علم اجالا ہے، علم حیات اسلام ہے، علم نور ہے۔ آپ سوچتے ہیں میرا بچہ میرا حق کیوں ادا نہیں کرتا، میرا بچہ بیوی کا حق کیوں ادا نہیں کرتا، میرا بچہ پڑوسی کا حق کیوں ادا نہیں کرتا، جب جہالت کے اندھیرے میں رہیں گے کوئی حق کسی کا ادا نہیں کرے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام وعماد الدین، علم و اسلام کی زندگی ہے اور علم نور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آؤ ہم طے کریں، اپنے یتیموں کو پڑھائیں، اپنے غریبوں کو پڑھائیں۔ اگر آپ نے 1 کو پڑھا کر آگے بڑھایا انشاءاللہ انقلاب آئے گا، زمانے میں انقلاب آئے گا اور اس سے اللہ کی خشیت بھی پیدا ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے مدرسوں کو مضبوط کرو، اور علماء جو موجود ہے میری ان سے گزارش ہے کہ ہر مسجد کو مدرسے میں تبدیل کر دو، مکاتب میں ایسی پڑھائی ہو جو پڑھائی دارالعلوم میں ہوتی ہے، یعنی کہ جو بچے اسکول پڑھتے ہیں ایک ٹائم اسکول پڑھتے ہیں تو ایک ٹائم مدرسے کا ایسا نظم ہو کہ وہاں پر کم سے کم ہم اپنے بچوں کو اتنا پڑھا دیں کہ ضروریات زندگی کا علم ان کو اسکول پڑھتے پڑھتے آ جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جب ہم نکاح کے موقع پر اپنے بچوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں نا، نکاح کے موقع پہ وہ صحیح طور پہ نکاح کے ٹائم کلمہ نہیں پڑھ پاتے، تو میں سوچتا ہوں یا اللہ جو نکاح کی خوشی میں صحیح طور پہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے وہ موت کے اضطراب میں کیا صحیح کلمہ پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کو اتنا پڑھا دو کہ جب تم مر جاؤ تو تمہیں غسل دینے والا تمہارے بیٹے ہو، جب تم انتقال کر جاؤ تو تمہارا جنازہ پڑھانے والا تمہارا بیٹا ہو، جب تم انتقال کر جاؤ تو تمہیں ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنے والا تمہارا بیٹا ہو۔ اچھی طرح یاد رکھنا اللہ اکبر، کوئی دوسرا تمہارے لیے اتنے دھڑکتے دل سے مغفرت کی دعا نہیں کرے گا جتنا
जितना तुम्हारा बेटा करेगा, और दूसरों का पूरा कुरान पढ़ देना शायद तुम्हारे लिए उतना मुफीद नहीं होगा जितना तुम्हारे बेटे का 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़कर तुम्हारे लिए इसाले सवाब करना मुफीद होगा। इसलिए मैं अपने मालदार भाइयों से गुजारिश करता हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता, इस दीन ने हमें इज्जत दी, इस दीन ने हमें वकार दिया, इस दीन ने हमें बुलंदी दी, इस दीन ने हमें सर उठा करके जीने का सलीका दिया। आइए दीन के परचम को उठाइए, दीन को संभालिए, दीन को सहारा दीजिए। अल्लाह का दीन पुकार पुकार कर कह रहा है कि आओ और अल्लाह के दीन की मदद करो। जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जब इल्म आएगा तो आपको पाकी नापाकी के मसाइल भी आएंगे। जब आपको इल्म आएगा आप सही तौर पे नमाज भी पढ़ सकेंगे। आखिरी में जाते जाते एक बात अर्ज करूं, आइए एक आलिम रब्बानी की दास्तान सुन ले। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो लोग मोबाइल के गेम खेल करके बैठते हैं, मैं उन्हें पढ़ा लिखा कहता हूं, लेकिन उसे नायब रसूल कहने के लिए कम से कम मेरी हिम्मत नहीं होती। अलमा से भी कहता हूँ, अगर आप आलिम कहलाते हो तो आपको कम से कम अपने मनसब का ख्याल करना चाहिए। एक आखिरी बात कहने चला था, लेकिन एक बात मुझे याद आ गई, मैं कह दूँ यहाँ उसको। इमाम बुखारी का बचपना था, बहुत मालदार बाप के बेटे थे, बहुत मालदार थे उनके वालिद। उनके वालिद ने उनके लिए बहुत पैसा छोड़ा था, बहुत पैसा। हालांकि इमाम बुखारी इतने पैसे वाले होकर भी बचपने से 3 या 4 बादाम खाते थे बस, कुल उनकी इतनी गिज़ा थी। पढ़ने पे बहुत मेहनत करते थे। एक दिन वो कश्ती में सवार होकर जा रहे थे, उनके पास 1000 सोने के सिक्के थे, 1000, और उस दौर में बहुत होते थे। कश्ती में बैठे थे, एक चीटर ने देख लिया कि इस बच्चे के पास सोने के सिक्के हैं। जैसी कश्ती बीच दरिया में पहुंची, उसने शोर मचाना शुरू किया, मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे। मल्लाह ने कहा क्या हुआ? कहा मेरे पैसे चोरी हो गए। कितने थे? इतने। सबको चेक करो। अब उसका ख्याल ये था कि जब सब चेक किए जाएंगे तो ये बच्चा भी चेक किया जाएगा, और बच्चे के पास इतने पैसे कोई यकीन नहीं करेगा तो इसी को चोर ठहराएंगे, मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे। सब चेक किए गए। आखिरी में इमाम बुखारी की बारी आई, उनके पास भी पैसे नहीं निकले। अब मामला ही ख़त्म था। जब उनके पास नहीं निकले तो मामला ख़त्म था। जब किनारे पे पहुंचे तो इमाम बुखारी जाने लगे तो चोर ने कहा, ये लड़के तेरे पास तो पैसे थे ना, कहाँ, क्या हुए? कहा मैंने दरिया में डाल दिया। इतने ज्यादा सिक्के तूने दरिया में डाल दिया? कहाँ? जिस होलिये में मैं कश्ती में बैठा था ना, ये उलमा का होलिया था। अगर मेरे पास पैसे निकल जाते तो कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता कि पैसे मेरे, लोग तेरी बात पे यकीन करते, तो ये होलिया उलमा का बदनाम हो जाता। पैसे तो मैं फिर कमा लूंगा दुनिया में, लेकिन अगर हुलिया उलमा का बदनाम होता तो मेरे एक की वजह से सारे उलमा मशकूक हो जाते, और फिर कोई कश्ती वाला इस होलिये वाले को कभी अपनी कश्ती में सवार नहीं करता। लोग कहते कि इस होलिये वाले ऐसे ही होते हैं, इसलिए मैंने होलिये की आबरू बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। ये उलमा की फ़िक्र थी। मैं अपने बच्चों से जो फारिगीन हैं, इन बुज़ुर्गों को तो कुछ नहीं कहता जिनकी जूतियाँ सीधी करता हूँ, लेकिन ये जो आज फारिग होने वाले बच्चे हैं उनसे कहता हूँ खुदा के लिए बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेना, लेकिन इस होलिये को कभी बदनाम मत होने देना, इसलिए कि ये होलिया बड़ा कीमती है। जब किसी के घर में जाना तो निगाहें झुकी रहे, किसी से मुतासिर मत होना, इसलिए कि लोगों के पास दुनिया की दौलत है, तुम्हारे पास कुरान की दौलत है, अल्लाह के कलाम की दौलत है। दुनिया तुम्हारे पास झुकेगी, एक मर्तबा अल्लाह वाला बन कर तो देखो, एक मर्तबा कुदरत की तरफ आकर तो देखो। हमने इसीलिए माज़अल्लाह दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, दुनिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो कोई क्या झुकेगा? सबकी बात नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह। तकरीर की इसलिए कि पैसा मिले, जो पैसा नहीं लेते इसलिए कि लोग कहे सुभान अल्लाह क्या तकरीर हुई। नमाज पढ़ी इसलिए कि नमाजी कहलाएं, मसला बयान के इसलिए कि इल्म वाला कहलाएं, धीरे धीरे नजर झुका के चले इसलिए कि मुत्तकी और सूफी कहलाएं।
میرے عزیز سب اوروں کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا کیا، یہ تو مسئلہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا تو نے جس لیے کیا تھا میں نے وہ تیرے لیے کروا دیا، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ریاکاری شرک اصغر ہے، شرک اصغر۔ ہاں، فقیہ ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک مقرر مرا، مقرر کو موت آئی تو دیکھا کہ اس کے پاس فرشتے آگ کا عذاب لے کر آئے۔ وہ مقرر ادھر ادھر دیکھتا رہا، ادھر ادھر کوئی بچانے نہیں آیا۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک خوبصورت آیا اور اس کو ہٹا دیا کہ چلو چلو ہٹو یہاں سے، جاؤ اس کو مت عذاب دو۔ وہ چلے گئے تو مقرر صاحب نے کہا بہت شکریہ آپ کا، کون ہے آپ؟ کہا آپ کی واعظ و نصیحت کا ثواب ہوں جو آپ لوگوں کو کرتے تھے۔ کہا جلدی آنا تھا، اتنی دیر کیوں کی؟ کہا دیر اس لیے کی کہ آپ جب واعظ کرتے تھے تو سیٹوں سے پیسے مانگتے تھے، اس لیے تو کہا میں وہ پیسے لے کے تو غریبوں کو دے دیتا تھا نا۔ تو کہا غریبوں کو دے دیتے تھے اسی لیے لیٹ آیا، اگر خود کھاتے تو آتا بھی نہیں۔ ہم نے نہیں مانگنا اس لیے کہ مانگ کے جو چیز ملتی ہے وہ تحفہ نہیں ہوتا، وہ بھیک ہوتی ہے۔ ہم بھکاری لوگ نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو رسول اللہ کے علم کا وارث کیا ہے۔ ہم کہیں کہ ایک رات کا کتنا دو گے؟ لوگوں کو میرے جملے تلخ لگتے ہیں۔ راتوں کی قیمت نچنیوں کی طے ہوتی ہے، نائب رسول کی طے نہیں ہوتی۔ ہم کیوں طے کریں؟ آپ ٹھوکر لگائیں، آپ کے ٹھوکر کے اندر دنیا ہے۔ ہمیں واقعی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی، اثر اسی کی گفتگو میں ہوگا جو اللہ کے لیے بول رہا ہے۔ ہماری زبان سے جو تاثیر گئی اس لیے کہ ہم گاندھی کی آندھی میں بہ رہے ہیں، ہمیں اس کی طرف نہیں جانا، اس لیے کہ جو بات خدا کے لیے ہوتی ہے اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ خلیل اللہ نے جب کعبہ بنایا تو اس کی میں نے تو بنا دیا، اب بسائے گا کون؟ ارشاد ہوا خلیل آواز لگاؤ، ہم تمہاری آواز کو پہنچا دیں گے۔ ابراہیم نے خلوص سے آواز لگائی تو جو زمین پر تھے ان تک بھی پہنچی، جو ماں کے پیٹ میں تھے ان تک بھی پہنچی، حتیٰ کہ جو عالم ارواح میں تھے ان تک بھی خلیل اللہ کی آواز پہنچی۔ پتا چلا جو آواز اللہ کے لیے نکلتی ہے وہ عالم ارواح تک جا کر کے پہنچتی ہے۔ اس لیے آواز اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ انقلاب آئے گا، ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہوگا، ہمیں متقی بننا ہو، اللہ کی خشیت دکھاوے کے لیے۔ میں آخری بات جو عرض کرنے چلا تھا وہ یہ، جب سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی کے علم کا چرچا ہوا، بس یہ بات آخری ہے، جب ان کے علم کا چرچا ہوا تو ان کے حاسدین بہت ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں، بہت بڑے عالم، 7 سال کی عمر میں اپنے ماموں حضرت سدی سکتی کے ساتھ حج کے لیے گئے، 7 سال کی عمر میں۔ تو ایک مسئلہ ایسا الجھ پڑا کہ اس کا جواب کوئی دے نہیں پا رہا تھا، یہ بیٹھے ہوئے تھے خاموش، بچوں کی گنتی کیا ہوتی۔ جب سب لوگ لاجواب ہو گئے تو حضرت سدی سکتی کے کان میں کہا ماموں جان میں جواب دوں؟ ہاں دو۔ جب انہوں نے جواب دیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ بچہ 7 سال کا ہے لیکن ان علماء سے بڑا عالم ہے، تو آپ کو طاؤس العلماء کا لقب دیا گیا 7 سال کی عمر میں، اتنے بڑے عالم تھے۔ ان کی عظمت اس سے سمجھ لے کہ میرے مرشد غوث پاک جب ان کا نام لیتے تھے تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ غوث پاک ادب کے ساتھ سر جھکا لیتے تھے۔ یہ جنید بغدادی ہے، ہاں یہ جنید بغدادی، یہ شان کے عالم، علم کا چرچا ہوا۔ یہ بیک وقت عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ یہ بھی آپ سے ایک بات کہہ دوں میں کہ پہلے علم سیکھ کر جب تصوف سیکھتے تھے تو لوگ عالم ربانی بنتے تھے، یعنی علم والوں کا تعلق خانقاہ سے جڑا ہوا تھا۔ جب سے خانقاہ سے علم گیا اور مدرسے سے تصوف گیا تو جو نتائج ہم دیکھ رہے ہیں، ہاں آپ دیکھیں ہر عالم، امام احمد رضا کو دیکھیں، علم پڑھا اپنے والد سے، اپنے اساتذہ سے، پھر ماہریرا کی خانقاہ سے جڑ گئے، دیکھا آپ نے۔ اسی طرح اور بھی بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھ لیں،
شاہ ولی اللہ کو دیکھ لیں، شاہ عبدالعزیز کو دیکھ لیں، شاہ عبدالرحیم کو دیکھ لیں، یہ سب لوگ سلسلہ نقشبندیہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم کی اولاد میں سے فاروقی ہیں، سلسلہ نقشبندیہ سے جڑے ہوئے۔ غریب نواز، ہم غریب نواز کو ایک صوفی سمجھتے ہیں، ہے نا، تصوف کا رنگ غالب ہے، لیکن وہ اپنے وقت کے اتنے بڑے محدث تھے کہ کم و بیش 14 سال تک انہوں نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا۔ ان کا یہ رنگ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ غوث پاک کو ہم ولی سمجھتے ہیں، بے شک ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، صوفی سمجھتے ہیں، تصوف کا رنگ غالب ہے، لیکن غوث پاک اتنے بڑے مفتی تھے کہ چاروں مسلک پر فتویٰ دیتے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ بلکہ اس وقت دنیا میں جو مسئلہ سب سے زیادہ الجھ جاتا، کوئی جواب نہیں دے پاتا، تو لوگ کہتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلے جاؤ۔ غوث پاک اپنے دور میں اتنا بڑا مدرسہ چلاتے تھے کہ ہر سال آپ 3000 علماء کی جماعت تیار کرتے تھے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ملا علی قاری کو اٹھا کر کے پڑھ لیں، ان کی کتاب میں موجود ہے۔ ہر سال 3000 علماء آپ نے قوم کو دیے۔ یہی وجہ تو تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس وقت بیت المقدس فتح کرنے کے لیے چلے تو اس میں 60% علماء جو مجاہدین کی حیثیت سے تھے وہ حضور غوث پاک کے مرید اور خلفاء تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بزرگوں کو؟ سرکار غوث پاک کا لقب ہے خادم العلم والعلماء۔ اس اعتبار سے غوث پاک کے سارے بیٹے عالم محدث، غوث پاک کے سارے پوتے عالم محدث، حتیٰ کہ غوث پاک کی جتنی بیٹیاں تھیں وہ سب عالمہ بھی تھی اور محدثہ بھی تھی۔ یہ رنگ ہمارے پاس نہیں، ہم تو صرف پانی پہ اڑنا اور ہوا میں چلنا اسی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اکبر، غوث پاک کا علم اتنا تھا کہ اللہ اللہ بولیں، کچھ بات کر سکتے آپ تھک تو نہیں گئے؟ میں وہ آخری بات کرنے چلا، لیکن آپ سوچتے ہوں گے یہ بھی بڑا عجیب ہے، آخری بات کہتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے۔ بول سکتا ہوں کیا؟ علم کتنا تھا؟ علم ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ علم ہی گیا، علم گیا، سب گیا۔ علم کتنا تھا؟ ابن الجوزی، ابن الجوزی کا نام سنا؟ بہت بڑے عالم، امام ابن الجوزی ان کو کہتے، غوث پاک کے معاصرین میں سے تھے، اور ان کو علم کتنا تھا پتہ ہے؟ انہوں نے جو کتابیں لکھی نا، کتابیں ابن الجوزی نے، تو اس وقت جو ہے وہ لکڑی کے قلم سے کتاب لکھی جاتی تھی، لکڑی۔ اگر آپ حضرات تھک گئے تو بول دینا، اشارہ کرنا، میں بات نہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کو نہیں کہہ رہا، میں پبلک کو کہہ رہا۔ تو ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لکڑی سے کتاب لکھی، لکڑی کے قلم سے کتاب لکھی جاتی تھی، تو وہ تھوڑی تھوڑی کتاب لکھ کر کے پھر اس کو ایسے چھانٹتے تھے لکڑی کو، پھر لکھتے تھے۔ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے بچپن میں بھی جب کتابت سکھائی جاتی تھی، ابھی پتہ نہیں کیا چلتا ہے، تو اس وقت بھی اس کو لکڑی سے بناتے تھے۔ تو وہ لکڑی کی جو قطرن انہوں نے کاٹی تھی، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی قطرن پر میرے غسل کا پانی گرم کرنا۔ تو ان کے غسل کا پانی لکڑی وہ قطرن جلا کر کے گرم کیا گیا تھا، پانی گرم ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ قطرن بچی تھی۔ سوچے کہ کتنی کتابیں لکھی ہوگی۔ ان کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ اس دور میں انہوں نے 500 سے زائد کتابیں لکھی تھی، جب ہاتھ سے یوں لکھا جاتا تھا۔ آج کل تو لکھنے کا معیار بدل گیا، 4-5 شاگردوں کو جمع کر کے جو میٹر دیا جاتا ہے، پھر لکھتے ہیں۔ آسان ہے آج کل لکھنا، کوئی عیب کی بات بھی نہیں کہتا اس کو، لیکن وہ لوگ خود لکھتے تھے، پوری کتابیں خود لکھتے، چیک کرتے تھے، پڑھتے تھے، اتنے بڑے عالم۔ لیکن چونکہ اس وقت ان کو تصوف سے تھوڑا سا لگاؤ نہیں تھا، ابن الجوزی کو، امام ابن الجوزی کو، سنی عالم تھے لیکن صوفیہ سے تھوڑا بدزن تھے، اور غوث پاک کو بھی وہ ویسا ہی، جیسے آج بھی کچھ لوگ بدزن ہیں، کچھ لوگوں کی غلط حرکت دیکھ کر کے ہم لوگ بھی خود ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے نا، لیکن کچھ غلط لوگ کو دیکھ کر بدگمانی کے طور پہ صحیح لوگوں کو بھی لوگ شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اب جیسے غلط پیر لوگوں کو دیکھ کر لوگ سچے پیروں سے بھی بدزن ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے کچھ غلط لوگوں کو دیکھا، غوث پاک کو بھی اسی میں شمار کر لیا۔ اب غوث پاک صوفی، شیخ عبد القادر جیلانی صوفی، تو غوث پاک کا ایک مرید تھا قادری، وہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، تو وہ اسی کو ٹارچر کرتے رہتے تھے، کیا تیرے پیر کو آتا ہے، کیا تیرے پیر کو آتا ہے۔ جیسے آج کل لوگ سوچتے ہیں نا پیر لوگ کو کچھ نہیں آتا، ایسا نہیں ہے، سب ایسے نہیں ہیں۔
अपने मोहल्लों के नंगे धड़ंगों को देख करके महरेरा के चौचा अजमेर मुकद्दसा वालों को ऐसा न समझो। ये इमाम लोग अपने इल्म के, अपने वक्त के इमाम हैं, जिनके कदमों में अहले इल्म अल्लाह अकबर जबीन नियाज खम करते नजर आते हैं। ये बहुत बड़े लोग हैं, उनको अपने पे कयास नहीं करना। तो ऐसे ही था इब्नुल जौजी, वैसे ही सूफी समझते थे तो कहते थे पीर को क्या आता तेरे। वो बेचारा शागिर्द गौस पाक की महफिल में बैठने वाला अदब करता था उस्ताद का, कुछ नहीं कहता था। एक दिन उसने सोचा पानी सर से ऊंचा हुआ, हजरत आप मेरे पीर के बारे में खूब खिलाफ बोलते हैं, लेकिन मेरा पीर आपके खिलाफ कभी नहीं बोलता। यही आलिम रब्बानी की पहचान है। सूफिया, सच्चे सूफिया अपनी ज़ात के लिए वो कभी नहीं लड़े, इसलिए कि ज़ात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, इंसान का काम नहीं। हाँ याद रखना, ज़ात के लिए कभी मत लड़ना। अगर कोई आपके साथ कुछ करे ना, माफ़ करना, माफ़ करते जाओ, क्योंकि माफ़ करने से इज्जत कम नहीं होती और सदका देने से माल कम नहीं होता। अगर इज्जतदार बनना है तो माफ़ करो, मालदार बनना है तो सदका दिया करो। इसलिए मुसलमानों, और ये भी नहीं आज तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कल क़यामत में तुझे पकड़ूंगा। छोड़ो यार, क़यामत में इनको पकड़ते फिरेंगे कि यार का जलवा देखेंगे। छोटी सी बात क्यों करते हो, पकड़ेंगे क्या? अरे छोड़ ना यार, यहाँ छोड़ा वहां यार देखेंगे। हमारा तो अकीदा है, बेदम शाह साहब कहते हैं अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। नहीं पकड़ना किसी को, जो तुम पे जुल्म करे माफ करो। दाता साहब फरमाते हैं अल्लाह जब किसी को वली बनाना चाहता है तो उस पर एक मुखालिफ मुकर्रर कर देता है, वो उसकी मुखालिफत करता रहता है और वो बंदा सब्र करता रहता है, और सब्र करने की वजह से अल्लाह उसको मकाम विलायत अता कर देता है। इसलिए अगर कोई मुखालिफत करे तो समझ लो अल्लाह अपना बनाना चाहता है, लेकिन आप में सब्र का उतना पैमाना भी होना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो कहा मेरा पीर तो आपके बारे में कुछ कहता नहीं। आप जब देखो जब हजरत कहते रहते, हजरत आपने उनको कभी देखा है? नहीं देखा। कभी उनकी तकरीर सुनी? नहीं सुना। हजरत एक बार देख लो मेरे पीर को, एक बार उनका खिताब सुन लो। अच्छा ठीक है, हम चलेंगे। इब्नुल जौजी को उस कादरी ने तैयार कर लिया। अब इब्नुल जौजी इतने बड़े आलिम के जब वो खिताब करते थे तो भी हजारों का मजमा होता था, लेकिन जब गौस पाक खिताब करने लगे तो सबकी महफिलें सुनी हो गई। अब महफिलें सुनी हो तो फिर तो दुख तो होता है। आदमी को दर्द कहाँ होता है वो बताता कहीं और है, ऐसा होता है। जहाँ महफिलें सुनी होगी वहाँ तकलीफ तो होगी। गौस पाक कि महफिल में 70-70 हज़ार का मजमा, वहाँ महफिलें सुनी, प्रॉब्लम तो था, मुखालिफ हो गए थे लोग, लेकिन कादरी ने कहा एक बार चलो। अब गौस पाक की महफिल में लाए। मैं अपने लहजे में बताता हूँ, इब्नुल जौजी को ऐसा लगा कि मेरे आने वाली, मेरे ऑडियंस जो मुझे सुनते हैं, जब मुझे वहाँ देखेंगे तो जाहिर सी बात है हो सकता है कोई पूछे हज़रत आप इधर किधर, क्योंकि मुखालफत जो कर चुके थे। तो इब्नुल जौजी ने क्या किया, आपने अपने सर पे ऐसे चादर डाली ताकि लोग आपको पहचान न सके, और जा करके किनारे महफिल में बैठ गए। और गौस पाक का तरीका क्या था, अभी जैसे यहाँ क्या हुआ, क्या माए तो हमें पता था मदरसे का जलसा है तो थोड़ा किताब देखते आ रहे थे कि भाई इल्म पे बोलना है, थोड़ा सा पढ़ लिख लो। फिर भी देखो किधर किधर जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, आपको सब पता है। उन्वान पे तो गुफ्तगू हो ही नहीं रही, ऐसा होता है ऐसा, ठीक कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था, ना पहले से उन्वान, ना पहले से कोई स्टडी। गौस से पाक कारी को कहते थे उठो कुरान पढ़ो। अब कारी की अपनी तबीयत, कारी जो आयत पढ़ दे वही गौस पाक का उन्वान, और कोई इधर उधर की नहीं। आयत का तर्जुमा, उसकी तफसीर नंबर 1, तफसीर नंबर 2, तफसीर नंबर ये तफसीर, ये वाज था गौस पाक का। और जब वाज होता था तो जो यहूदी ईसाई आते थे मुसलमान होके जाते, गुनहगार आते थे तौबा करके जाते, जिन्नातों की तादाद बड़ी आती थी, खिज़र अलैहिस्सलाम आते थे। महफिल को जीनत देने के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत मौला अली को साथ में देखा। बल्कि एक मर्तबा का वाक़या तो यह है कि गौस पाक का वाज देख करके सरकार ने, अली देखो अपना बेटा कितना अच्छा वाज करता है।
سرکار علیہ السلام خود تشریف، موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار ساتھ میں لائے اور فرمایا کہ موسیٰ تمہاری امت میں ہے ایسا کوئی ولی؟ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا حضور ان جیسا ولی تو کسی امت میں نہیں ہے۔ لوگ اس کو کہانی قصہ کہتے ہیں لیکن ہم سنی مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ بہرحال تو غوث پاک کی شان یہ تھی، تو قاری نے آیت پڑھی، اب غوث پاک بیٹھے مسند پر، آپ نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ، اس کی تفسیر یہ۔ جب تفسیر یہ کی نا تو بازو میں قادری بیٹھا ہوا تھا، استاد کے بازو میں، ابن الجوزی کے بازو میں۔ تو جب حضرت نے تفسیر بیان کی تو دیکھا تو ابن الجوزی تھے نا بھائی، بڑے عالم تھے۔ عام طور پہ مقرر جو تقریر کرتا ہے وہ ممبر والوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بیچارے سبحان اللہ الحمدللہ صرف آپ کے لیے کہتے ہیں تاکہ آپ بھی بولیں، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات ان کے لیے نہیں ہوتی، یہ حوصلہ افزائی کرنے آتے ہیں، یہ دعا دینے آتے ہیں، ان کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو جب دیکھا نا ابن الجوزی کا منہ تو انہوں نے ایسے کیا، مجھے جانتا ہوں میں یہ تفسیر کو، پھر دوسری تفسیر بیان کی، پھر دیکھا اس قادری نے، کوئی کسی کو لاتا ہے نا جب تقریر اچھی ہوتی نا تو اپنے ساتھ لانے والے کہتے ہیں دیکھ مجھے کیسی جگہ لایا، میرے پیر اچھی بات کرتے ہیں نا، میرا خطیب میرے مولانا اچھی بات، ایسا لوگ کرتے ہیں نا، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، جو کسی کو ساتھ لاتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، دیکھ حضرت کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، ایسا لوگ کرتے ہیں، عقیدتیں لوگوں کی محبتیں۔ تو جب دوسری تفسیر بیان کی تو دیکھا تو پھر انہوں نے کہا پتہ ہے یہ بھی جانتا ہوں ابن الجوزی تھے بھائی۔ پھر تیسری تفسیر جب میرے شیخ میرے مرشد غوث پاک نے بیان کی پھر دیکھا، اس نے کہا یہ بھی جانتا ہوں۔ 500 کتابوں کا مصنف، علم پیا ہوا تھا وہ شخص جسے دنیا ابن الجوزی، امام یوں ہی نہیں کہا گیا۔ آج کل کے جلسوں کی طرح ناظم لوگ کسی کو تھوڑی امام کا لقب دیتے تھے، اہل علم ان کو امام کہتے تھے، علم والوں کو یہ حالت ہوتی تھی وہاں۔ آج کل تو ہمارے سب علامہ ہیں، مجھے بھی لوگ علامہ کہتے ہیں، میرے بدن پہ تو گھڑوں منو ٹنو پانی گرتا ہے، یا اللہ میں کب سے علامہ ہو گیا۔ یہ بیچارے محبت سے کریں اللہ کرے ان کی دعا قبول ہو جائے دعا بن کر کے، ہم لوگ کوئی علامہ نہیں ہے۔ اہل سنت میں ایک دور تھا علامہ جب کہا جاتا تھا تو صرف ارشد القادری مراد لیے جاتے تھے، آج تو ہمارا ہر بندہ علامہ ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ ہاں، اور ہر بندہ مفکر اسلام ہے، ہر بندہ خطیب الہند ہے۔ اگر یہ القابات کا حال رہا تو آئندہ سارے القابات ہی ختم ہے۔ اللہ رحم و کرم فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ناظموں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ نظامت کرتے وقت سچ بولے۔ ایک ناظم کو میں نے پکڑا نظامت کے بعد، جلسے کے بعد، میں نے کہا سچ بول، جو تو بول رہا تھا وہ تیرے دل میں بھی تھا۔ ہنس کر کہتا ہے حضرت کیا کروں مجبوری ہے، دوبارہ بلائیں گے نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں، یہ حالت ہوتی ہے میرے عزیز۔ اللہ رحم فرمائے، ممبر رسول کہتے ہیں پھر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ جب ممبر رسول پہ جھوٹ بولا جائے گا تو بولنے والا اور جس کے لیے بولا جا رہا ہے دونوں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہمارے جلسوں کا حال بدل دے، اللہ ہمارا حال بدل دے، اللہ سب سے پہلے ہمارے حال کی اصلاح فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا تیسری تفسیر بیان کی تو کہا جانتا ہوں، چوتھی کی تو جانتا ہوں۔ اس طرح 7 تفسیر پر میرے مرشد غوث پاک آئے تو وہ 7 تک گردن ہلاتے رہے جانتا ہوں۔ جب 8ویں تفسیر بیان کی قادری نے دیکھا اب ابن الجوزی کی گردن نہیں ہلتی، 8ویں بیان کی اب ان کی گردن نہیں ہلتی، 9ویں بیان کی اب گردن نہیں ہلتی، 10ویں بیان کی اب ان کی گردن نہیں ہلتی، اب گردن نیچے کو جھکی جاتی ہے۔ میں تو اس کو جاہل صوفی سمجھتا تھا، یہ تو مجھ سے زیادہ علم۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں 14 اور ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک کے بعد ایک میرے مرشد غوث پاک نے 40 ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی، اور 40 بیان کرنے کے بعد اب 7 کے بعد تو وہ ابن الجوزی کی گردن ہی جھک رہی تھی، اور دیکھ رہے تھے کسی فقیر کے دامن میں اتنے بھی گوہر، علم کے اتنے نایاب گوہر ہو سکتے ہیں۔ 40 تک پہنچے تو میرے مرشد کا ایک مخصوص لب و لہجہ تھا۔ اب 40 پر پہنچنے کے بعد کہتے لوگوں جو بیان ہوا ہے وہ تھوڑا ہے، جو رہ گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب قال کو چھوڑو، یعنی علم ظاہر کو چھوڑو، اب حال کی طرف آؤ، جیسے کا حال کی طرف آؤ۔ پورے مجمع میں ہنگامہ ہوا، کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی مشق کر رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی توبہ کر رہا ہے۔ پورے مجمع میں حق ہو کی صدا، توبہ کی صدا، سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں۔ ابن الجوزی وہاں سے غائب ہے۔ اس قادری مرید نے ابن الجوزی کو ڈھونڈنا شروع کیا، کہیں نہیں ملے، سوچا غوث پاک
چلوں. جب وہاں گئے تو دیکھا ابن الجوزی کو اس پاک کا قدم پکڑ کر کہہ رہے تھے تو جیسا علم والا میری نگاہوں نے دیکھا ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ علم تھا اپنے بزرگوں کے پاس، یہ علم تھا اپنے بزرگوں کے پاس، علم کا یہ معیار تھا اپنے بزرگوں کے پاس. یہ علم تھا، ایسا علم تھا. اور اس کے بعد ابن الجوزی جو پلٹے ہیں تو پھر تصوف پر خود ہی کتابیں لکھی ہیں. تصوف پر پھر خود ہی تصوف کے رنگ میں رنگے ہیں امام ابن الجوزی. بعد میں جو تصوف پر نکات انہوں نے بیان کی پھر وہ انہی کا حصہ ہے. تو بات دور نکلی. عرض یہ کر رہا تھا کہ طاووس العلماء سید الطائفہ جنید بغدادی جب بڑی شہرت ہوئی، بڑی عزت ہوئی تو کچھ لوگوں نے ان سے حسد کیا. حسد کیا نا تو سوچا اس کو بدنام کیسے کریں. ایک بہت خوبصورت عورت تھی بغداد میں، بہت خوبصورت، حسن بڑا تھا اس کے پاس. اس کے شوہر کو کہا کہ تیری بیوی بہت خوبصورت ہے اور اس کے حسن پر سب فریبتا ہے، ایک کام کر دے، اگر جنید بغدادی کو وہ اپنے دام فریب میں لے لے جو کہے گا وہ دیں گے. کچھ ایسے بدماش ہوتے بھی ہیں. تو اس کی بیوی ایک دن آئینے میں دیکھ کر میک اپ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، کیا کوئی میرے حسن پہ فریبتا مجھے دیکھ کر کے نہیں ہوگا؟ کون ایسا ہوگا جو نہیں ہوگا؟ تو اس کے شوہر نے پتہ پھینکا، کہا جنید بغدادی وہ ایسا مرد قلندر ہے، متاثر نہیں ہوگا. کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں؟ کہاں جاؤ، دیکھو یہ بند سنور کر چلی اور بند سنور کر چلی تو جنید بغدادی سے کہا آپ سے اکیلے میں کچھ بات کروں. فرمایا بولو. نہیں، تنہائی میں کچھ پوچھنا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ کھڑے ہوئے، کمرے میں گئے. کمرے میں گئے تو اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا. دیکھو میں کتنی خوبصورت، کتنی حسین ہوں میں. جنید بغدادی نے کہا اللہ سے ڈر، چہرے پہ حجاب ڈال. شریف عورتوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بے حجاب کسی مرد کے سامنے اپنا چہرہ کھول دے، اچھی بات نہیں ہے. تو اس نے کہا جنید چھوڑو نا یہ بات، کتنے خوبصورت ہو تم، میں بھی خوبصورت ہوں، کیا میرے ساتھ بدکاری کرو گے؟ ڈائریکٹ برائی کی دعوت، ڈائریکٹ زنا کی دعوت. اتنے بڑے عارف باللہ کو، اللہ کے ولی کو یاد رکھنا یہ حسن اتنا خطرناک ہے کہ بڑے بڑے تقوی پرہیزگار، تقوی اور پرہیزگاری والے مصلی اور تسبیح والوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. اقبال نے کہا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. حسن والوں نے جس کو ڈسا ہے پانی بھی نہیں مانگا. اسی لیے سلیمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہا کرتے تھے میرے بیٹوں اگر کسی ناگن کے پیچھے جانا پڑے تو ناگن کے پیچھے چلے جانا، لیکن کسی حسن کے پیچھے کبھی مت جانا، کیونکہ ناگ ڈس لے تو جان جانے کا خطرہ ہے، کسی کا حسن ڈسے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. اس لیے کسی حسن کے پیچھے کبھی مت جانا. جنید بغدادی کو اس نے کہا جنید میرے ساتھ بدکاری کرو گے؟ کتنی خوبصورت. میں کہا بیٹی نقاب ڈال اپنے چہرے پہ، ایسا نہ کر. اس نے کہا جنید چھوڑو یہ بات، میرے ساتھ بدی کرو. آپ نے فرمایا جا، اگر آپ میرے ساتھ بدی نہیں کرو گے نا تو الزام لگا دوں گی، چلاؤں گی، بدنام ہو جاؤ گے. کہا تو رک، اب عزت بھی بچانی، رک، میرے 3 سوالوں کا جواب دے، پھر میں سوچوں گا تجھے کیا جواب دینا ہے. نمبر 1، اگر تجھے یہ پتہ ہو جائے کہ موت کا فرشتہ تیری روح نکالنے کے لیے ابھی آ رہا ہے اسی وقت،
तेरी रूह निकालने के लिए मौत का फरिश्ता आ रहा है, वो अभी रूह निकाल लेगा, तो क्या तू मुझे जिना की दावत देगी? उसने कहा नहीं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। जुनैद कह रहे थे अगर मौत का फरिश्ता अभी तेरी रूह निकालने के लिए आए तो तुझे ये गुनाह अच्छा लगेगा? इस वक्त तू ऐसा काम करेगी? उसने कहा नहीं। कहा जिस वक्त नामे अमाल लोगों का सीधे हाथ में और उल्टे हाथ में दिया जा रहा हो और तुझे मालूम न हो कि तेरा नामे अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा कि उल्टे हाथ में दिया जाएगा, तो उस वक्त तो क्या ये गुनाह तुझे अच्छा लगेगा? उसने कहा नहीं, तब भी नहीं अच्छा लगेगा। फिर कहा जब तू अल्लाह की बारगाह में उसके सामने अपने आमाल का हिसाब देते हुए खड़ी रहेगी तो क्या उस वक्त भी तू मुझे ये गुनाह की दावत देगी? उस वक्त ये गुनाह करना तुझे अच्छा लगेगा? उसने कहा नहीं जुनैद नहीं, उस वक्त ये गुनाह कौन कर सकेगा? तो कहा सुन, वो वक्त भी आएगा जब तेरी रूह निकलेगी, वो वक्त भी आएगा कि तू बेचैन रहेगी कि मेरा नाम अमल सीधे हाथ में होगा कि उल्टे हाथ में, और उस वक्त तो तुझे ये गुनाह कितना बुरा लगेगा जो जिसकी तुझे मुझे आज दावत दे रही है। और फिर एक दिन आएगा अल्लाह की बारगाह में उसके सामने तुझे खड़े होना होगा अपने अमाल के हवाले से जवाब देने के लिए। इतनी बात कही, उस लड़की ने कहा जुनैद मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और उसके बाद फिर घर पलट करके गई। शौहर ने कहा क्या हुआ? तो कहती है क्या मर्द ही इबादत कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती? जब मर्द इतने मुत्तकी हो सकते हैं तो औरतें भी मुत्तकी हो सकती हैं। उसके बाद उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, उसके बाद उसको मेकअप करते हुए किसी ने नहीं देखा, रात रात भर इबादत करती थी, हत्ता के शौहर भी बुलाता था और कहती थी अभी इबादत में अभी नहीं आ सकती। और फिर उसने सारा मामला छोड़ दिया, सारी शौकियाँ छोड़ दी, सारी बेबाकियाँ छोड़ दी। उसका शौहर रोते हुए कहता था मैं कितना नादान था, किस बदबख्त ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं जुनैद के पास अपनी बीवी को भेजूं। जब से ये जुनैद के पास से जा कर के आई है ये तो मेरे किसी काम की ही नहीं रह गई है, इसकी दिल की दुनिया बदल गई है। ये थे आलिम रब्बानी जिनके 3 जुमले सुनकर किसी की ज़िंदगी में इनकलाब इस तरीके से आता था। अगर हम भी वाकई अल्लाह की खशियत दिल में बसा लें, अगर वाकई हम भी तक़वा इख्तियार कर लें, अल्लाह हमारी ज़बानों में भी उनकी तासीर के सदक़े तासीर अता करेगा। आइए हम सब इल्म की तरफ पेशकदमी करें, अमल की तरफ पेशकदमी करें। मैं उम्मीद करता हूँ इतना बड़ा मजमा है, अगर आज से हम सब अहद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ अल्लाह के लिए कौन कौन आज वादा करता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा? मैं कोई चंदा नहीं मांग रहा हूँ, आप धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आपसे मैं देखना चाहता हूँ कौन पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को। हाँ धीरे धीरे सुनिए, थोड़ा धीरे धीरे उठता है मुझे पता है। और उठा के रखिए, अल्लाह गवाह हो, उसके फरिश्ते गवाह हो। हाँ माशाअल्लाह, देखो मिंबर वाले भी उठा रहे हैं माशाअल्लाह, कुछ लोग तो उठ के खड़े हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, ज़रा उठाइए हाथ उठाइए, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। ये उलमा की दुआएं आपको मिलेगी माशाअल्लाह। ख़वातीन से भी कहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे ईमान भी दे, वरना ये वो है जो शैतान बना देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।